where he's been inviting mashayikh and guests. 45 years, sorry. I'm inviting guests and mashayikh and doing beautiful work in the city of Houston. And this is an extension of his work right here in Rosenberg, mashallah, where Hafiz Sahab has opened up this facility of Darul Quran. We welcome you here. We ask you guys to make dua for this place. Just like Madrasa Islamia did some great work, where you see the work that's happening all over the world, all over Texas, and all over Houston, from here, mashallah ta'ala, from Madrasa Islamia, inshallah, from this place, we'll see many things going on. So welcome. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless you all to come here. We would like to thank our chief guest, Maulana, from coming all the way from Pakistan. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him, increase him. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from him. And we hope everyone enjoys the program today. On your way out, please do make dua for Darul Quran. And of course, support this place like you have done for all the other places. They do need your support. This is a huge facility, as you guys can see. And inshallah, we can invite more ulama, more mashayikh, and they can benefit us, inshallah ta'ala. Wa jazakumullahu khairan. And Hafiz Sahab is saying that, mashallah, this is a place that you guys see, but this is a 7-acre property. So to develop this place, to have a masjid here, to be able to facilitate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem, amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حضرت کا سب سے زیادہ شکریہ میں ادا کروں گا ہمارے بڑوں میں سے ہیں جنہوں نے مجھے اتنے چھوٹے آدمی کو موقع دیا آپ کے سامنے بات کرنے کا. حضرت کا تعارف تو آپ بیٹے ہیں ان کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے کرا دیا ہے, اور انگلش میں تعارف کروایا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اردو میں اتنا مزیدار تعارف نہیں ہوتا. آج کل لوگ طلاقیں بھی انگلش میں دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے, اس کی ایک ویلیو ہے. مجھے بیان کرنا تو آتا نہیں بھائی, میں آپ سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور اس نیت سے پیش کروں گا کہ ان باتوں کی مجھے بھی ضرورت ہے کہ میں اپنی زندگی میں بھی ان چیزوں کو لے آؤں. یہ پنکھا جب اس کو ایک ہی طرف کر دیں, ادھر میری طرف نہ لائیں. ٹیکنیکل قسم کا پنکھا ہے, اس کی میں نے ویڈیو بنا لی ہے. یہاں جو نئی چیز مجھے مل رہی ہے نا, تو میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے, تو دیکھیں گے وہاں کہیں مل گئی تو. ایک مکھی مچھر نہیں مل رہا یہاں پہ مجھے, تو میں مکھیوں کو مچھروں کو کافی مس کر رہا ہوں یہاں پہ. تو اگلے سفر میں انشاءاللہ ایک مکھیوں کا ڈبہ لے کر آؤں گا. یہاں جی مچھر الگ ڈبے میں, تو کیوں نہیں, مچھروں کے ویزے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیونکہ یہاں اس کی کمی ہے بہت زیادہ مکھی مچھر کی, تو امید ہے مناسب ریٹ پہ بک جائے گی یہاں. خیر, ہم بیان شروع کرتے ہیں, بات شروع کرتے ہیں. میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دیکھو آسان سی بات ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. میری کیا بات ہے, جو میں آپ سے بات کروں گا وہ اللہ جو ہم سے بات کر رہا ہے, جس نے اس کائنات کو بنایا. آپ کو پتہ ہے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, ہم ملحد نہیں ہیں, ہم ایتھیسٹ نہیں ہیں. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی ہے. اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے, نہیں بن سکتی. جتنی نظریات پیش کریں, جتنی تھیوریز لے کر آئیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ خود بخود بن جائے. چیزیں خود بخود ٹوٹتی ہیں, اجڑتی ہیں, خود بخود بنتی نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ غصے میں ٹوٹتا ہے, جڑتا کبھی غصے میں نہیں ہے. جو چیزیں جڑتی ہیں وہ خود بخود نہیں جڑتی.
طلاقیں خود بخود ہو جاتی ہیں. انسان کہتا ہے یار میں غصے میں تھا, میں چاہتا نہیں تھا, لیکن کبھی ایسے وہ غصے میں ہاں کر دی. قاضی صاحب نے پوچھا تمہیں قبول ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک دم. پھر خیال آیا بھائی قاضی صاحب مسٹیک. تو رشتہ جڑتا باقاعدہ جوڑا جاتا ہے, ٹوٹنے میں توڑنے کی نیت بولیں نہیں ہوتی. تبھی نبی نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں حقیقت بھی حقیقت, مذاق بھی حقیقت. اس لیے آپ نے فرمایا طلاق میں بھی مذاق کیا ہے؟ حقیقت. ورنہ کوئی بھی طلاق دے کے یہ تھوڑی کہتے میری نیت تھی. تو چیزیں جڑتی بھائی باقاعدہ ارادے کے ساتھ ہیں, ٹوٹتی یہ اس میں ایکو ویکو بالکل ختم کر دیں. گونج پیدا ہو رہی ہے نا, ختم ہو جائے بالکل. تو چیزیں ابھی بھی گونج آ رہی ہے کافی نا, نہیں پانی نہیں ہے, اس کو ختم کریں. تو چیزیں جو جڑتی ہیں وہ باقاعدہ ارادے سے جڑتی ہیں. ٹوٹنے کے لیے ارادے کی ضرورت, جملہ آپ نے میرے ساتھ کمپلیٹ کرنا ہے. ٹوٹنے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں. بہت ساری چیزیں بلا ارادہ ٹوٹتی ہیں. فساد بغیر ارادے کے پیدا ہوتا ہے. سوسائٹی میں اصلاح بغیر ارادے کے کبھی نہیں ہوتی. رشتہ داری توڑنے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں ہوتی, جوڑنے کے لیے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. نیت کرتا ہے انسان کہ میں سوسائٹی میں جوڑ پیدا کروں گا. فساد کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بغیر نیت کے بھی جاتا ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اس کائنات میں ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوڑنے کے لیے کوئی جوڑنے والا ہونا چاہیے, توڑنے کے لیے توڑنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ کائنات خود بخود کیسے جڑ گئی بھائی, کیا خیال ہے؟ اور میں اور آپ کے ہاتھ پاؤں, آنکھ, ناک, دل, دماغ, جگر خود بخود جڑ کے ہم کیسے دنیا میں آ گئے؟ یہ ممکن بولو نا نہیں ہے. میں گلاس کی مثال دے کے تھک گیا ہوں, لیکن کیا کریں, خاندانی مثال ہے, میں دوبارہ دوں گا. تھک جاؤ مثالیں سن کے, لیکن ہم تو دیں گے مثال. دیکھو ایک سادہ سی مثال ہے, کیونکہ میں یہاں بیٹھتا ہوں تو مجھے گلاس ہی کی سمجھ میں آتی ہے مثال, اور کوئی سمجھ میں آتی نہیں اس ماحول کے لحاظ سے نا. میرے سامنے گلاس رکھا ہوا ہو, سب کو آواز صاف آ رہی ہے نا, اور مجھے ہی نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیوں کافی گونج رہی ہے میری آواز نا, خود ہی ریپیٹ ہو گئی. ہاں کچھ اس کو سیٹ کریں. شمسی بھائی اندر چلے جائیں کہیں بھی, یہاں سے کائنڈلی یہاں سے چلے جائیں آپ. جی اچھا چلیے, برقع پہن کے چلے جائیں, لیکن یہاں سے جائیں کائنڈلی تاکہ آواز سیٹ ہو. تو میں گلاس کی مثال اکثر دیتا رہتا ہوں, کیونکہ اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے نا. پتہ ہے باطل کی کیا عادت ہوتی ہے, باطل کہتے ہیں دیکھو یہ کی بات کو ریپیٹ کرنا ہے. بھائی تم اس کا جواب دے دو تو میں ریپیٹ کرنا چھوڑ دوں گا, کیا خیال ہے؟ آپ اس کا جواب دے دو تو میں اس کو ریپیٹ کرنا چھوڑ دوں گا. دیکھو سامنے گلاس رکھا ہوا ہو, گر کے ٹوٹ جائے, آپ بولو گے مفتی صاحب گلاس کیوں توڑا؟ میں کہوں گا توڑا نہیں ہے بھائی, ہاتھ لگا ٹوٹ گیا, اتفاق سے ہو گیا. لیکن ٹوٹا ہوا گلاس رکھا تھا, یہاں جوڑا ہوا رکھا ہے, اور آپ کو پتا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں ہے وہاں جوڑنے والا. تو آپ کہیں گے مفتی صاحب ہم نے آپ کو امریکہ بلایا, ہیوسٹن بلایا بیان کرنے کے لیے, گلاس جوڑنے کے لیے نہیں بلایا. آپ نے آدھا گھنٹہ گلاس جوڑنے میں لگا دیا, یار بیٹھتے ہی بیان شروع کر دیتے. آپ ہم اتنی دور سے آئے ہیں, آپ نے گلاس جوڑنا شروع کر دیا. اب میں عذر پیش کر رہا ہوں, میں نے جوڑا نہیں ہے بھائی, خود بخود جڑ گیا. آپ مان لو گے ہے بھائی؟ میں کہوں گا یار آپ لوگ کو سائنس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں آپ لوگوں کو, اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہو. سائنس میں تھیوری ہے, کتابیں پڑھو, چیزیں خود بخود جڑ جاتی ہیں. ونس اپون اے ٹائم طوفان آیا تھا, ریت کے بگولے اڑے تھے اور اسے کانچ بنا تھا, اور پھر اس میں ہیٹ کی وجہ سے وہ پگھلا تھا, اور پگھل کے ایک پورا گلاس ایسے کر کے وجود میں آ کے دھماکے کے ساتھ آیا, یہاں آیا اور میز پہ ڈھا کر کے رکھ گیا. آپ کہو گے مولوی صاحب ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا ہے, پھینکنے کے لیے بولو نا. پھر میں کہوں یار تم سائنس پڑھے بغیر ایسی باتیں کر رہے ہو. سائنس کہتی ہے کروڑوں اربوں سال میں یہ پاسبل ہے کہ کوئی چیز خود بخود, ایک گلاس جیسی سادہ چیز خود بخود بن جائے. آپ جواب میں کہو گے یہ پاسبل
نہیں ہے. میں کہوں سائنس پڑھے بغیر ایسے دعوے کر رہے ہو یار, تم ڈارون کو تو پڑھو. ڈارون نے تو اس سے عجیب بات کی ہے, اس نے کہا گلاس جڑنا تو دور کی بات, پورا انسان جڑ جاتا ہے. کروڑوں اربوں سال میں ایک سیل وجود میں آیا, اس سیل نے ترقی کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے وسیم بھائی بن گئے, غفار بھائی بن گئے, ستار بھائی بن گئے. یہاں ہوتے ظاہر ہے وہی مسلمان ہیں نا یہاں جتنے بھی جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے. ایک روبوٹ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں بن سکتا, جبکہ روبوٹ نہ خود دیکھتا ہے نہ خود سنتا ہے. بھائی ایک انسان بھی خود بخود نہیں بن سکتا, یہ ناممکن ہے. تو ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بولو بنایا. اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اچھی طریقے سے, کیونکہ سارے فساد کی جڑ یہ ہے کہ جب آپ ہر چیز کو اسباب سے جوڑ دیتے ہو کہ یہ سب خود بخود ہو رہا ہے, تو پھر آگے ساری زندگی تباہ و برباد ہے. پھر آپ کا کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی ہدف نہیں ہے, کیونکہ جو چیزیں اتفاق سے وجود میں آتی ہیں ان کا کوئی ویژن, کوئی ہدف, کوئی ٹریک بولیں نہیں ہوتا. بس ان کا ایک ہی ٹریک ہوتا ہے, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اپنی خواہشات کو خدا بنانا. وہ کہتے ہیں جب ہم آ گئے تو نیچر کی وجہ سے ہم آئے ہیں دنیا میں. شمس بھائی ادھر ہی ہیں ابھی؟ اچھا, تو کیونکہ ابھی خیر جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں جتنا آسانی سے ممکن ہے. تو جب ہم دنیا میں خود بخود آئے ہیں, کوئی ہمیں لایا نہیں ہے, تو پھر اب ہمیں اپنا کوئی ہمارا ہدف ہے نہیں. پھر ہمارا ہدف کیا ہے؟ عیش اور عشرت. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ادھر توجہ میری طرف. تو پھر جو ہے نا مادہ پرستی کے علاوہ ہمارا کوئی ہدف اور ہمارا کوئی ویژن نہیں ہو سکتا. پھر تو بھائی جو جتنا زیادہ پیسہ کما لے وہ کامیاب, جس کی جتنی زیادہ خواہشات پوری ہو جائیں بولو وہ کامیاب. پھر تو مزے اڑاؤ. اکبر الہ آبادی مشہور شاعر گزرے ہیں ہندوستان کے. جب انگریز نے بر صغیر میں حکومت کی تو پھر دو طبقے وجود میں آنا شروع ہو گئے, مسٹر اور ملا. پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ مسٹر ہے یا مولانا صاحب ہے, سارے ایک ہی جیسے ہوتے تھے. ڈاکٹر حکیم بھی وہی ڈیزائن ان کا ہوتا تھا, مولاناؤں کا ڈیزائن بھی ایک ہی ہوتا تھا, تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا. جب انگریز آیا تو دو سمت میں بٹنا شروع ہو گئے. جو علماء تھے, مشائخ تھے, وہ کہتے تھے بھائی اللہ اللہ کر لیا کرو, مسجد میں جایا کرو, بزرگوں سے اصلاحی تعلق پیدا کیا کرو, اپنی تربیت بچپن میں بزرگوں سے کروا لو, جوتے اٹھایا کرو اور ان کی کڑوی کسیلی برداشت کیا کرو. گوروں نے کیا کیا؟ گوروں نے کہا بھائی جو ہدف دیا, ویژن دیا, بھائی لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. تو اب کیا ہوا کہ مسلمانوں کے بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو گئے. کچھ مولانا ٹائپ کے بننا شروع ہو گئے اور کچھ مسٹر ٹائپ کے بننا شروع ہو گئے. جی بس صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ ادھر جانا شروع ہو گئے اور کچھ ادھر جانا شروع ہو گئے. تو اکبر الہ آبادی کا بیٹا بھی جو ہے نا, وہ بھی ان کو لگا کہ ابھی اپنے کلچر سے ہٹ رہا ہے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اشعار لکھ کے بھیجے, چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا. یہ میں آپ کو اس لیے شعر سنا رہا ہوں کہ آپ ایک ترقی یافتہ کنٹری میں رہتے ہیں جہاں آنے کے لیے لوگ مرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ آپ کو شاید آپ کی ویلیو کا اندازہ نہ ہو. آپ پاکستان جا کے بولے میں امریکہ سے آیا ہوں, بس کافی ہے اتنا, پروٹوکول کے لیے اتنا کیا ہے. باقی وہاں بھلے بے روزگار ہی گھوم رہے ہو, لیکن آپ آئے کہاں سے ہیں؟ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں بھی امریکی ہی جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا گمان بن چکا ہے. تو آپ مادہ پرستی میں آپ لوگوں کے مبتلا ہونے کا خطرہ ہم لوگوں سے زیادہ ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے نا, تمہیں دنیا کی زندگی آخرت سے غافل نہ کر دے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ موت کے بعد ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے. یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے, یہاں ہم سے اچھے اور برے کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا.
ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم خدا کے وجود کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ چونکہ میں نے ڈاروین کے نظریے میں ماسٹرز کیا ہوا تھا اس لیے مجھے تیرے بارے میں کچھ شکوک و شبہات تھے, میں کنفیوز تھا. تو یہ جواب دنیا میں چل جائے گا, آخرت میں نہیں چلے گا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے میرے وجود پر ایمان لانا فرض ہے, قیامت کے دن میں تم سے اس بارے میں سوال کروں گا. ایک مولانا صاحب کراچی سے آ کے تمہیں سمجھا کے گئے تھے, ایک سادہ سی مثال دے کے گئے تھے کہ گلاس خود بخود ٹوٹ سکتا ہے, جڑ نہیں سکتا. تو اتنی تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ جب گلاس آٹومیٹیکلی خود بخود کروڑوں اربوں سال میں بھی نہیں جڑ سکتا تو یہ سارے جانور کیسے جڑ گئے, یہ سارے انسان کیسے جڑ گئے, یہ خربوزہ کیسے بن گیا بھائی, بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر کس نے انسٹال کر دیے. ایک چھوٹے سے سسٹم میں, کمپیوٹر میں آپ نے دیکھا کہ کوئی سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو جائے کہ آپ ایف کا بٹن دبا رہے ہیں سامنے ایف لکھ کر آ رہا ہے, آپ این کا بٹن دبا رہے ہیں سامنے کیا لکھ کر آ رہا ہے, این لکھ کر آ رہا ہے. آپ نے کسی کمپیوٹر انجینئر سے پوچھا یار میں حیرت کی بات ہے اس مشین میں ایف دباتا ہوں سامنے ورڈ پہ کیا لکھ کے آتا ہے, ایف آتا ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سافٹ ویئر یہ کس نے بنایا؟ وہ کہ بھائی کروڑوں اربوں سال میں خود بخود کچھ ایسی تبدیلیاں آئی ہیں کہ یہ دھماکے کے نتیجے میں یہ چیز وجود میں آ گئی ہے. تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ایک سادہ سا سافٹ ویئر انسٹال کرنے کے لیے انسٹالر بھی ہونا چاہیے, سافٹ ویئر انجینئر بھی ہونا چاہیے, اور وہ لاکھوں سال انسان ترقی کر کے یہاں پہنچا ہے کہ وہ یہ سافٹ ویئر بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, کمپیوٹر کا سافٹ ویئر زیادہ پیچیدہ ہے یا آم کی گھٹلی کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, سیب کی گھٹلی کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں وہ زیادہ پیچیدہ ہیں؟ خدا کی قسم آم کے اندر اور گھٹلی کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں وہ کمپیوٹر کے سافٹ ویئر سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ, اور اس میں مینجمنٹ بہت خاندانی اور بہت زبردست مینجمنٹ ہے. کیسی مینجمنٹ ہے؟ دیکھو آپ دو گراریوں کو ملاتے ہو نا سائیکل بنتی ہے. سائیکل میں کیا ہوتا ہے, آپ نے ایک پیڈل سے ایک گراری کو گھمایا تو اس سے چین اٹیچ ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. چین کیا کرے گی بڑی والی گراری کو, بھائی آپ لوگ کیا کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, چین کیا کرے گی, وہ بڑی والی گراری کو گھمائے گی. بڑی والی گراری کو جب گھمائے گی تو پہیا گھومے گا, پہیا گھومے گا تو پھر آپ بھی گھومیں گے, انجوائے کریں گے لائف کو. تو یہ پورا سائیکل بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا؟ پہلا پیڈل گھمانے میں زور لگانا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ کی فورس کم ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ پہیا بھی گھوم رہا ہے, وہ پھر چین کو بھی گھما رہا ہے, پھر وہ چین اگلی گراری کو گھما رہی ہے, وہ پیڈل کو گھما رہے ہیں, اور وہ سب مل کے آپ کو گھما رہے ہیں اور آپ پیڈل کو گھما رہے ہو. یہ سائیکل, اسی وجہ سے اس کو سائیکل کو کیا کہا جاتا ہے, سائیکل. مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا میں کوئی بیوقوف سے بیوقوف آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دو گراریاں آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ ہو گئی ہیں اور اس میں پیڈل آ کے دھماکے کے نتیجے میں کھربوں سال میں آٹومیٹیکلی ایسے مینجمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں کہ ادھر دھکا دیا جائے تو یہ گراری چین کو اور چین پچھلی گراری کو اور وہ پہیے کو اور وہ پھر آپ کو گھمائے گا. اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ یہ خود بخود ہوا ہے تو آپ واقعی گھوم جاؤ گے, دماغ گھوم جائے گا آپ کا, یار تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے, یہ کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. وہ ایک ابھی آیا تھا نا نیا ملفوظ, آپ لوگ کو کراچی کی میمز کہیں نہیں پتا تو کیا مزہ ہے. ابھی ایک میم چلی تھی لندن سے, اب میں وہ تو نہیں, پہلا لفظ تو نہیں میں بتا سکتا نا بھائی. ایک میم چلی تھی جب ہمارے یہاں الیکشن ہوئے ہیں نا, جو پھوکو والی سرکار نے شوف ایک دم ہو رہا تھا, تو اس پہ ایک میم چلی تھی. اب پچھلا لفظ میں نہیں بول سکتا, بیان کا ایک تقدس ہوتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ یہ کیا پن سے پہلے آپ لگا دینا جو صبح شام لگاتے ہیں آپ کیا پن لگا کے رکھا ہوگا. تو جو یہ دعویٰ کرے گا نا کہ یہ گراریاں جو ہے حلالی پن کہہ لیں, حلالی بول سکتا ہوں, صحیح ہے نا. اب اتنا بھی, اس سے بھی آگے میں نہیں سمجھا سکتا نا بات. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ دو گراریاں آٹومیٹیکلی کوئی شخص کہہ رہا ہے خود بخود ایڈجسٹ ہو گئی ہیں, آپ کہتے ہیں یار چیزیں آپس میں جڑ بھی سکتی ہیں لیکن اتنی خوبصورت مینجمنٹ اس میں نہیں ہوتی, اتنی زبردست مینجمنٹ نہیں ہوتی اس میں. تو مجھے ایک بات بتاؤ یار, یہی سائیکل خربوزے کے بیچ میں بھی ہے,
یہی سائیکل تربوز کے بیچ میں بھی ہے, یہی سائیکل آم کے بیچ میں بھی ہے. میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں جو لوگ خدا کے وجود کے منکر ہیں ان سے ایک سوال پوچھو کہ تمہیں کوئی جنگل میں چھوڑ دے, ہے بھائی, تم نے کچھ دیکھا نہ ہو پھل بننے کا عمل, اب آپ کے سامنے کوئی شخص آئے اور کہے میں تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں, اور لے کر آئے خربوزے کا بیج. خربوزہ میں اس لیے کہتا ہوں خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, خربوزہ جو ہے نا وہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, تو اچھا لفظ ہے نا خربوزہ. تو ایک پراٹھا بولنے میں بہت مزہ آتا ہے مجھے, پراٹھا. روٹی بولنے میں مزہ نہیں آتا جو پراٹھا بولنے میں آتا. تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں میجک دکھاتا ہوں, اس نے کبھی یہ پروسیس دیکھا نہ ہو. آپ نے کہا بھائی یہ کیا ہے, بیج. ٹھیک ہے بھائی, دیکھو ابھی میں جادو کرتا ہوں کیا ہے. آپ نے اس بیج کو زمین میں ڈالا اور تھوڑا سا پانی دیا, تو وہ کیا کہے گا, بھائی یہ بیج آپ نے زمین میں ڈالا تو یہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ ہم جو چیز بھی زمین میں ڈالتے ہیں وہ مٹی ہو کے ختم ہو جاتی. کیا خیال ہے, اگر ختم نہ ہونی ہوتی تو قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں آج وہ درخت بن کے وہ تو نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا. جس کو بھی زمین میں ڈالو, زمین کا کام ہے کھا کے ختم. جملہ سینٹنس آپ لوگ کمپلیٹ کر دیا کریں. یہ جو میں رکتا ہوں نا, بریک لگاتا ہوں, اس لیے نہیں کہ مجھے اگلا جملہ لفظ آ نہیں رہا ہوتا, یہ اس لیے کہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ لوگوں زمین میں آپ لوہا ڈالیں, زمین کھا کے ختم. زمین میں آپ سونا ڈالیں, زمین نے کھا کے ختم. انسانوں کو ہڑپ کر گئی, کتنے لوگوں کو ہڑپ کر گئی ہے زمین. بہت سے تو ایسوں کو ہڑپ کر گئی جس پہ آپ خوش ہیں بہت زیادہ, بہت خوش ہیں کہ چانس ختم. وہ ایک آدمی کے بیوی کو دفنا کے آیا نا تو اوپر بادل گرجے بہت زور سے, کہتا لگ رہا ہے پہنچ گئی ہے, لگ رہا ہے اسٹائل بالکل وہی ہے زندگی میں. تو اب اگر دوبارہ زمین میں چانس ہوتا, یہ مذاق ہے, خواتین ناراض ہوتی ہے اصل میں کہ ہمیں بجلی اور بادل گرج نہیں, اسے مذاق ہے. خواتین یعنی اس کو ایسا ہوتا نہیں ہے, ورنہ جو دفنا کے آتے ہیں کئی مہینے تک روتے رہتے ہیں بیچارے. یہ مذاق ہے اصل میں. خیر اصل پہ اچھا جی, تو زمین کا کام کیا ہے بھائی, جو بھی زمین میں ڈالو گے زمین نے کھا کے ختم, فنش. تو اب وہ جنگل سے میری مراد میں, کیونکہ اس نے پودوں کا بننے کا عمل نہیں دیکھا. ہم تو صبح شام دیکھ رہے ہیں نا, اس لیے اللہ کی قدرت کے منکر ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں بھائی یہ تو نیچرل ہے. ایک بڑا سادہ سا لفظ ہم نے زبان پہ لے آئے ہیں, یہ کیا ہے بھائی, نیچرل. اللہ کی ہر طاقت اور قدرت کا انکار, ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے ملاتی, اس کے لیے ایک بڑا مادہ پرستوں نے سمپل سا لفظ ایجاد کر لیا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی, نیچر. ابے بھائی نیچر میں اتنی بیوٹی کہاں سے پیدا ہو گئی یار, یہ اتنے زبردست. ہاں تو وہ آپ نے کیا, آپ نے کہا دیکھو یہ خربوزے کا بیج ہے, دیکھنا جادو, اس کو میں زمین میں ڈال رہا ہوں تو کیا ہوگا. وہ فوراً کہے گا زمین کھا کے ختم. کہو گے نہیں بھائی ایک میجک ہے, پھونکوں والی سرکار کو لایا آپ نا, بلکہ خود بن گئے تھوڑی دیر کے لیے. آپ نے کہا دیکھو میں پھونک لگاؤں گا کیا ہوگا. بیج ڈالا, تھوڑے دنوں میں ایک کوپل نکلی اس سے. وہ حیران ہوگا یا بولو یار یہ کیا ہو رہا ہے, بڑی حیرت کی بات ہے, یہ کیسے ہو گیا. پھر کیا ہوگا, آپ کہو گے ابھی صبر کرو صبر کرو. پھر آپ نے لگائی پھونک, اب دیکھنا کیا ہوگا. تو اس میں پھول پیدا ہونا شروع ہو گئے. وہ حیران ہو رہا ہے یار یہ اتنے خوبصورت اٹریکٹیو پھول کتنے پیارے لگ رہے ہیں, یہ اسی بیج سے. ہاں بھائی اسی بیج سے. اب پھول بھی بلا وجہ پیدا نہیں ہو رہے, اس کی خوشبو اور اس کی خوبصورتی تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. کیڑے مکوڑوں کو نہیں پتا کہ ہم سے قدرت کیا کام لینے والی ہے, تتلیوں کو نہیں پتا کہ ہم سے قدرت, وہ اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے کہ باغ میں ایک پھول بیٹھا ہے, پھول رکھا ہوا ہے, اگا ہوا ہے, کتنا پیارا لگ رہا ہے, تو کیڑے مکوڑے اور تتلیاں اس پہ جا کے
بیٹھنے لگی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اب پھونکوں والی سرکار نے کیا کیا دیکھنا کہ اب بولا دیکھو اب ایک تیسری پھونک لگاؤں گا پھر دیکھنا کیا ہوگا. پھر لگائی پھونک تو وہ پھول جھڑا اور اس کے نیچے سے ایک چھوٹا سا کچا خربوزہ پیدا ہونا, جس کو ابھی وہ نہیں کہے گا کہ یہ خربوزہ ہے, بلکہ ایک کچا سا پھل پیدا ہونا شروع ہو گیا. کیوں؟ جب تتلیوں کو پھول نے اپنی طرف مائل کیا تو نر اور مادہ پھولوں کا ملاپ اس کے ذریعے ہو گیا. تتلیوں کو نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں. تتلی ایک پھول سے بیٹھ کے دوسرے پھول پہ, وہاں سے بیٹھ کے دوسرے, وہ تو خوشی سے پھول رہی ہے نا کہ اتنے اٹریکٹیو پھول. قدرت اس سے یہ کام لے رہی ہے, نر اور مادہ پھولوں کا ملاپ کر کے پھل پیدا کرنے کا کام قدرت کس سے لے رہی ہے؟ تتلیوں اور کیڑے اور مکوڑوں سے, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں تو ہم اتنا انجوائے نہیں کر رہے, ہماری انجوائمنٹ کے چکر میں انسانوں کو خربوزے کھانے کو مل رہے ہیں. صرف خربوزہ نہیں ہے, کھجور بھی ہے, سیب بھی ہے, انار بھی ہے, انگور بھی ہے, 20 قسم کے پھل فروٹ اور جو کچھ ہم کھاتے ہیں سارا پروسیس ایک ہی ہے, سیم پروسیس ہے. اب بندہ حیران ہو رہا ہے وہ جنگل والا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, وہ بیٹ میں کیا تو نے کلاکاری کی ہے یار. کہتے ہیں ابھی رک. ایک اور پھونک لگائی تو وہ کچا پھل بڑھتے 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 پھر اس میں پیلاہٹ پیدا ہونا شروع ہو. وہ حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا, یار یہ ہو کیا رہا ہے, واٹس گوئنگ آن, کیا خیال ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا ابھی صبر کر, ابھی ایک آخری پھونک لگے گی پھر دیکھنا تماشا کیا ہوتا ہے. آخری پھونک لگا کے جب خربوزہ کاٹا تو جو ایک بیج زمین میں دفن کیا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج, اور ہر بیج میں وہی سافٹ ویئر انسٹال ہوا ہے کہ دوبارہ ان میں سے جس بیج کو زمین میں ڈالو گے ہر بیج بیل پیدا کرے گا, پھر اس سے پھول پیدا کرے گا, پھر اس سے تتلیوں کیڑے مکوڑوں کے ملاپ کے ذریعے پھل پیدا کرے گا. اتنی اسپیڈ سے خربوزوں کا گروتھ ریشو اللہ نے رکھا ہے جتنی اسپیڈ سے ہمارا بیان سننے کے بعد بھی بچوں کا گروتھ ریشو نہیں بڑھ رہا. نہیں ہے بات. اور وہ یہی کہہ رہے کھائیں گے کہاں سے, بچے اتنے پیدا ہو گئے تو کھائیں گے کہاں سے؟ بھائی جان جو خوراک کا جو گروتھ ریشو ہے وہ انسانوں کے گروتھ ریشو سے کروڑا گنا زیادہ ہے. لیکن چھوڑ دو کہ کھائیں گے کہاں سے؟ نہیں یعنی میرے خیال ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ پیدا تو ہونے دے, پہلے سے کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ پیدا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے. پیدا ہوگا تو میں رزق کا انتظام کروں گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ نے پھونکے لگا کے پورا خربوزہ, اب وہ جنگل میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ حیران ہے یار یہ ہو کیا ہے. یا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ جادو ہے. کیا کہے گا بھائی؟ یہ جادو ہے. یا وہ کہے گا بھائی یہ خود بخود نہیں ہے, اس بیج میں کسی طاقت نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے. اللہ اپنی 2 صفات کو قرآن میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, میں نے پوری کائنات بنائی اور اس کائنات میں ایک مینجمنٹ ہے. یتنزل الامر, ہر چیز میں تمہیں ایک خاص مینجمنٹ نظر آئے گی, نظم نظر آئے گا. میری طرف توجہ کریں ادھر. اللہ کہتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے, ایک کائنات کے ذرے میں غور کرو گے پتہ چلتا ہے کہ جو بنانے والا ہے ایک بات, یہ خود بخود نہیں بن سکتا. اب آپ اس جنگل میں اس بندے کو بولو کہ یار یہ بیج آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آیا کروڑوں سال میں, وہ مان لے گا؟ اور پھر وہ جب خربوزے کی خوشبو اور جو کھائے گا اور اس سے جو فائدے حاصل ہوں گے اس کے بعد تو کبھی بھی نہیں مانے گا کہ اتفاق سے ایسی چیز پیدا ہو سکتی ہے. شہد کی مکھی کو دیکھ لو بھائی. اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. کروڑوں سال میں ایک اتنی سی مکھی وجود میں آئی ہے جو اتنی بہترین انجینئر ہے, بلکہ ڈاکٹر ہے, ایک سیرپ بنا رہی ہے نا وہ, بلکہ ایک میڈیسن کی کمپنی ہے وہ, جس کا کام ہے اپنی فیکٹری میں شہد تیار کرنا. کبھی آپ نے کوئی ایسی فیکٹری دیکھی میڈیسن کی کہ یہ خوراک کی دھماکے سے وجود میں آئی ہے؟ میں بگ بینگ تھیوری کا منکر نہیں ہوں, یہ ذہن میں رکھیں. آپ کہیں یار سارے سائنسدان دھماکہ کر رہے ہیں, سب اس کے, میں کہہ رہا ہوں وہ ہوا ہوگا خود بخود نہیں, کسی نے کیا ہے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے کوئی دنیا میں ایسی فیکٹری دیکھی
کہ جی وہ بڑی زبردست اس میں میڈیسن بن رہی ہے اور بڑی زبردست مزے کی بھی، کھانسی کے سیرپ تو مزے کے نہیں ہوتے عام طور پہ، ٹھیک ہے نا، اس میں منرلز بہت زیادہ ہیں، آئرن ہے، میگنیشیم ہے، پوٹاشیم ہے، صحت کے لیے بہت اچھا ہے، بہت مزے کا بھی ہے، تو بے شمار دواؤں میں وہ استعمال ہوتا ہے، ایسا سیرپ تیار ہو رہا ہے، تو جی یہ جو فیکٹری میں کیسے یہ تیار ہو رہا ہے، جی ایسے تیار ہو رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ یوں ہوا تھا، ڈھن ڈھن دھماکے ہوئے تھے، اور کروڑوں اربوں سال میں ہوتے ہوتے ڈھن کر کے یہ وجود میں آ بھائی، دھماکوں سے چیزیں برباد ہوتی ہیں، میڈیسن کی فیکٹری دھماکے سے تباہ تو ہو سکتی ہے، بن نہیں سکتی۔ اللہ کہتے ہیں اس شہد کی مکھی کو دیکھو تو، اوحى ربك الى النحل، یہ تیرے رب نے اس میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں، جیسے جس نے بیج میں انسٹال کر دیا نا سافٹ ویئر، تو شہد کی مکھی کی بنائی گئی ہے، بنائی نہیں ہے، بنائی کی ہے، یہ بنائی اللہ نے ہے، اتنی سی کھوپڑی ہے اس شہد کی مکھی کی، اتنی معمولی سی کھوپڑی، 2-3 تاریں ہی ہوں گی اس کے اندر، آپ اس کی کھوپڑی کھولو نا، ریسرچ کرو تو کیا نکلے گا اندر سے، 1-2 تاریں ہوں گی بس، اور کیا ہوگا اس میں، اتنی سی کھوپڑی کے اندر اللہ کہتے ہیں اوحا ربکا، تیرے رب نے اس کھوپڑی کو یہ سمجھا دیا ہے، اس کو تو کھوپڑی کہنا کھوپڑی کی توہین ہے، تو اتنی سی مکھی کی میں نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ انتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ تو پہاڑوں پہ اور لوگ جو تیرے لیے انتظام کرتے ہیں اور درختوں پہ اپنا گھر بنا، بہترین ٹیکنیکل طریقے سے ایک چھتا بناتی ہے، اور پھر اکیلی نہیں ہے، جیسے جب کوئی کمپنی کسی کو پروجیکٹ دیتی ہے نا کوئی بلڈنگ بنانے کا، تو کسی کا کام ہے سریا لے کر آنا، کسی کا کام ہے بجری لے کر آنا، الیکٹریشین کا الگ کام ہے، پلمبر کا الگ کام ہے، تو یہ کیا بات ہے یار، کروڑوں اربوں سال میں شہد کا چھتا بنانے کے لیے جو گروپ تشکیل دیا گیا ہے وہ اتنا آرگنائزڈ ہو گیا ہے کہ اس میں ایک ملکہ مکھی ہے، نر مکھیاں کا کام الگ، مادہ مکھیوں کی ڈیوٹی الگ، اور گروتھ کو کنٹرول کرنے والی مکھیاں الگ ہیں، یہ سارا پورا ایک بہترین سیٹ اپ، اور اس سیٹ اپ کے لیے جو ان کو جو مہارت چاہیے، جس کو جس کام کے لیے، وہ مہارت بھی ان میں آٹومیٹیکلی وہ مہارت کے سافٹ ویئر بھی ان میں خود بہت انسٹال ہے، ایسے نہیں کسی کی، دیکھو آج جب ہم کسی کے ذمہ کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں تو پہلے ایکسپیرینس چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا تجربہ کیا ہے اس میں، یا کہاں سے پڑھا ہے اس نے، تو جو پیدا ہو رہی ہے پڑھی لکھی پیدا ہو رہی ہے، وہی کام کر رہی ہے جو قدرت نے اس کے ذمہ لگا دیا، یہ اگر یہ بعد میں کر لیں یہ کام نا، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ادھر ادھر توجہ کر رہے ہیں، پانی تو پی کے ہی بیٹھے ہیں نا، میرا خیال پانی پیئیں گے پھر پیشاب بھی آئے گا، پھر تھوڑی دیر میں کہیں گے ہم میس اسکول میں کرتے تھے، تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، اتنی سی کھوپڑی کو کیا یہ خود بخود سیکھ سکتی ہے یہ سب چیزیں؟ انتخذی من الجبال بیوتا، اللہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا پہاڑوں میں گھر بنا، کیسے؟ جب گھر بنائے گی تو اس کے لیے پھولوں کے رس کے لیے ٹریولنگ کرنی پڑے گی بائی ایئر، شہد کی مکھی بائی روڈ سفر نہیں کرتی، بائی ایئر، اور بائی ایئر سفر کرنے میں لوکیشن تلاش کرنا آسان کام نہیں ہے، بائی روڈ سفر کرنا بہت آسان ہے، ہم کسی کو ایڈریس، میں تو انڈا موڑ میں رہتا ہوں تو وہیں کی مثال دوں گا نا، یہاں کے تو علاقے مجھے یاد نہیں ہے، اب آپ بائی روڈ جب سفر کر رہے ہوتے ہو، کسی صدر سے کسی نے آنا ہے ہم سے ملاقات کے لیے، تو ہم کیا کہیں گے، بھائی ادھر ایسا یوں آئے گا تو پٹیل پاڑا ہے، پٹیل پاڑا سے لیفٹ ٹرن مارے گا تو ایک ہوٹل ہے، اس سے رائٹ ٹرن مارے گا تو ایک گولے گنڈے کی دکان نظر آئے گی، اس سے گولا گنڈا کھانا نہیں ورنہ تو خود بھی گولا گنڈا بن جائے گا تھوڑے دنوں میں، پھر وہاں سے ادھر ٹرن مارنا، ایک بیکری نظر آئے گی، پھر ایک مٹھائی کی دکان ہوگی، تو سمجھ جائے گا وہ کیا خیال ہے۔ بائی روڈ ایسا نہیں ہوتا، پائلٹ کو آپ نے کہا کہ تو یوں تجھے امریکہ سے پاکستان جانا ہے تو گولے گنڈے کی دکان آئے گی، پھر ایک پہاڑ آئے گا رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ ایک دریا آئے گا، دریا سے ٹرن مارنا، سامنے سمندر ہے تو سمندر کے اوپر سے گزر کے لیفٹ پہ ٹرن مارے گا کراچی ہے، رائٹ پہ ٹرن مارے گا کوئٹہ ہے، سمجھ میں آ جائے گا اس کے؟ نہیں آئے گا نا سمجھ میں بھائی، وہ کر ٹریگنومیٹری اور بڑی بڑی کیلکولیشن اس کو سکھائی جاتی ہے،
اور عرض بلد طول بلد یہ پورا ایک علم سکھایا جاتا ہے. اس کی بیس پہ وہ بڑے بڑے انجینئر ہیں جن کو بائی ایئر سفر کرنے کا ہنر آتا ہے. شہد کی مکھی بائی روڈ سفر نہیں کرتی, بائی ایئر سفر کرتی ہے, لمبے سفر کرتی ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہیں کہ تو جب اڑ کے گئی تھی جہاں گئی تھی وہاں سے جب واپس آئے گی تو اپنی گوگل میپ کے بغیر تو ڈائریکٹ اپنی لوکیشن پہ پہنچ جائے. اس کے لیے تجھے کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج کی کرنوں سے اندازہ لگاتی ہے کہ جب میں اڑی تھی تو سایہ یہاں تھا, واپس آؤں گی تو سایہ کہاں ہے. اتنا پیچیدہ علم اللہ نے اس کی کھوپڑی میں ڈال دیا ہے, جو کھوپڑی نہیں, ہمیں تو کھوپڑی نظر نہیں آ رہی جس کے اندر اللہ نے علم ڈال دیا ہے. تو بھائی یہ اتفاقی حادثہ, میرا ٹاپک نہیں ہے الحاد پہ رد کرنا, لیکن تمہید کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرے. تو اس لیے بھائی پہلے تو اپنے ایمان کو درست کرو. ہم اس کائنات کے خود بخود بننے کے قائل نہیں ہیں. اگر یہ آٹومیٹیکلی ہے نا تو پھر یہ بیان میں آنا بھی فضول, پھر رمضان اور بقرعید اور نماز اور ٹوپی بھی غلط ہے. بلکہ پھر تو کیا ہے, لائف کو کیا کرو, عیش کرو. تو وہ اکبر الہ آبادی کا شعر سنا رہا تھا میں کہ جب انہوں نے دیکھا نا بچہ میرا مادہ پرستی کی طرف جا رہا ہے, علماء کی خدمت میں بیٹھتا ہی نہیں ہے. کیونکہ جب انسان مادہ پرستی کی طرف جاتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو برے مولانا ٹائپ کے لوگ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا یعنی مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں, قبر کی باتیں, فرشتہ سوال پوچھے گا, من ربک, تیرا رب کون ہے, اور پھر قیامت اور موت کا منظر. ٹھیک ہے نا, کتابیں بھی ایسی ایسی ڈینجرس قسم کی خطرناک. میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا شادی سے, تو درمیان میں تھوڑے تھوڑے چٹکلے چلتے رہیں گے تاکہ آپ کو گرمی نہ لگے. تو وہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی زندگی میں فرق. کہتے ہیں جب شادی سے پہلے نا جو نوجوان آدمی ہے نا اس کے میگزین ہوتے ہیں, تصویریں ہوتی ہیں, اس کے کمرے میں روم اور مختلف قسم کے وہ پرفیوم رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, وہ بڑی خوبصورت سا کمرہ ہوتا ہے. یہ ہے شادی سے پہلے کی زندگی. اور کتاب رکھی ہوئی, کوئی بھی بک رکھی, کوئی میگزین ہوتا ہے اچھا سا جس کا وہ مطالعہ کرتا ہے. شادی کے تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے, شادی کے تھوڑے دنوں کے بعد وہ جو پرفیوم تھے نا ان کے بجائے مختلف دوائیں آ جاتی ہیں. بنفشہ شہتوت, الطریف الاسط خدوس, یہ کرتی ہے سر سے جمع ہوا نزلہ نکالنے کا کام کرتی ہے, حکیمی دوائی. اور کتاب ہوتی ہے موت کا منظر. یہ لائف کا کوئی آتی ہے. تو جب انسان مادہ پرستی کی طرف جاتا ہے تو اسے سب سے زیادہ برے پتہ ہے کون لگتے ہیں, علماء, یا وہ لوگ جو دین کی دعوت کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں یار ان کے پاس بیٹھنے سے نہ پیسے ملتے ہیں نہ کوئی کاروبار کے. یہ لوگ, ابھی میرا کسی نے کوئی چلا دیا بیوٹی ٹپس میں نا کہ بیوٹی کے لیے کیا کریں, میں ویسے ہی جنرلی ایک بات کرتی ہوں, کلپ بنا کے چلا دیا. تو میں نے اس کو ہٹوایا ہے کہ بھائی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ بیوٹی, خواتین کی بیوٹی کی بات ہو رہی ہے اس میں کہ بکری کا دودھ پیا کرو, زیتون کا تیل. وہ میں نے ہٹوایا ہے, میں نے کہا بھائی یہ میرا ٹاپک ہے. تو ایسی بات, یہ ایسا دور ہے نا بیٹھے بیٹھے کچھ بھی کرو وہ کلپ بن کے چل پڑتا ہے. وہ ہٹوایا میں نے کہ یہ کیا, یہ تو ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو. ایسا نہ وہ نسخے استعمال کر کے رہی صحیح بھی ختم ہو جائے گی. تو جب انسان مادہ پرستی کی طرف جاتا ہے نا اس کو سب سے برے پتہ ہے کون لوگ لگتے ہیں, مذہبی اسکالر لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر کے پاس بیٹھو کچھ معلومات ہو جاتی ہیں, شوگر کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا دے گا, پیٹ کم کرنے کا طریقہ, ہیڈ رہنے کا طریقہ بتا, وہ بھی طریقہ بتائے گا, ہمارے ڈاکٹر بھی نہیں کر رہے ہوتے اس پہ. خیر, تو کچھ تو معلومات مل جائیں گی. یا بچے کو میڈیکل کالج میں داخل کرنے کا طریقہ بتا دے گا. ہمارے یہاں ایک ہی طریقہ ہے, آپ لوگ کے یہاں بہت سارے طریقے, ہمارے یہاں ایک ہی طریقہ ہے, روکڑا ہونا چاہیے بس, سارے کام ہو جاتے ہیں اس سے. کسی انجینئر کے پاس بیٹھو وہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں گائیڈ کرے گا. کسی سائنٹسٹ کے پاس بیٹھو, سیاستدان کے پاس بیٹھو, مولانا کے پاس بیٹھو, تبلیغ والوں کے پاس بیٹھو, وہ تو زمین سے نیچے کی اور آسمان سے اوپر کی. یہ ہماری لائف میں اس کا کیا تھا؟ تو یہ نیا تانا نہیں, یہ پرانا تانا ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا نا ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. تو قوم نے کہا آپ ہماری تجارت میں کیوں گھس رہے ہو بھائی, آپ نماز پڑھا کرو. الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. ہم جیسے مرضی بزنس کریں, یہ آپ کا ٹاپک تھوڑی ہے, یہ تاجروں کا ٹاپک ہے کہ کس طرح ٹوپی کرانی ہے,
اور کس طرح دوسرے کی ٹوپی سے بچنا ہے. یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں, کبھی کبھار دم درود پھونک لگا دی جن چڑیل بھگانے کے لیے, سنا ہے کہ نمازیوں اس کی پھونک میں ذرا زیادہ اثر ہوتا ہے, تو بس یہ کام آپ پہ سوٹ کرتا ہے, اس سے آگے آپ بڑھنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ جب مادہ پرست بنتا ہے انسان, تو میں آپ سے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو دیکھو بھائی, وہ اکبر الہ آبادی کا بیٹا بگڑ رہا تھا نا, اس کو بھی مولانا ٹائپ کے لوگ برے لگنا شروع ہو. وہ گوروں کے پاس جاتا, 3 پیس سوٹ ٹائی اور بڑے اسٹائل میں اور وغیرہ وغیرہ, کہ لائف کو انجوائے, نائٹ کلب اور یہ سب چیزوں کی طرف اس کا رجحان شاید ہونے لگا ہوگا. تو اکبر الہ آبادی نے طنزیہ شعر لکھا, کہا کہ چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا. یعنی جو اسلامک لٹریچر ہے, محمد بن قاسم, محمود غزنوی اور سلطان محمد فاتح, علامہ اقبال اور سر سید وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں, یہ سب اسلامی لٹریچر جو بھی ہے, چھوڑ, اس کو بھول جائے. خلفائے راشدین کی ہسٹری, صحابہ, تابعین, محدثین, چھوڑ دے بھائی ان چیزوں کو. چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا. شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر, اسکول جا. فوکس کس کو کرنا ہے؟ اسکول کو, کالج کو, یونیورسٹی کو. پیر صاحب جو جائری پیری شف کی بات نہیں کر رہا میں, جو اوریجنل مشائخ ہوتے ہیں, جو شیخ ہیں, علماء ہیں, مشائخ ہیں, بزرگ ہیں. ونس اپون اے ٹائم ہم لوگ اپنے بچوں کو بزرگوں کی خدمت میں بٹھایا کرتے تھے, بزرگوں کی خدمت کروایا کرتے تھے اپنے بچوں سے. اب تو اپنے گھر کے جو دادا دادی, نانا نانی, بزرگ ہیں, ان کی خدمت بھی چھوڑ دی ہے لوگوں نے, بچوں نے ان کی بھی چھوڑ دی ہے خدمت. تو چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا. شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر, اسکول جا. 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ. یہ اسی کی آواز اکبر الہ آبادی بیان کر رہے ہیں. جب مادہ پرست ہوتا ہے نا انسان, تو یہ سوچتا ہے 4 دن کی زندگی ہے. کوفت سمجھتے, کوفت کا مطلب تکلیف, کہ نماز اور رمضان اور نظر کی حفاظت وہ الٹی جا رہی ہیں تو یوں کر لیا, استغفر اللہ. وہ کچھ لوگ جا رہے تھے نا بس میں, تو بڑے نیک سے ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا بھائی ہم کسی ملک میں ہیں تو یہاں نظر کی حفاظت مشکل ہے, تو کسی کو کوئی انٹی منٹی نظر آئے تو استغفار پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک نے استغفر اللہ کی آواز ہے, سب کہہ رہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. سب کے تو ٹھڑک جو ہے نا وہ ٹوپی پہننے سے ختم, ٹھڑک ہی ہوتی ہے. تو خیر, تو اب لبرل سیکولر لوگوں کی تو یہ ٹینشن ہے ہی نہیں کہ انٹی کو دیکھ کے نظر جھکانے کے, نا بھاڑ میں جاؤ یار, نظر اٹھانا ہے جھکانا, دل چاہ رہا ہے تو دیکھو, نہیں چاہ رہا تو نہیں دیکھو. تو استغفار کی کیا ضرورت ہے اس پہ. تو 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ. کھا ڈبل روٹی کلر کی, کر خوشی سے بھول جا, بس عیش کر, کیونکہ اس وقت کلر کی بن سکتے تھے مسلمان, ٹھیک ہے نا. تو ایک لائف اسٹائل یہ ہے, سمجھتے ہیں, جس کو مادہ پرستی کہا جاتا ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں, کیونکہ اللہ کو پہلے ماننا ضروری ہے نا, تو اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو اللہ کا بتا دیا کہ اللہ ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ یہ خود بخود ہی سب کچھ ہو رہا ہے, یہ ہو نہیں سکتا بھائی. کتنی مرضی کتابیں لکھ دی جائیں اس پر, کتاب لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن بے عقلی ہی رہے گی, چاہے اس پہ کروڑوں کتابیں لکھ دی جائیں. تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ 2 چیزیں تمہیں تمہارے ویژن سے, ہدف سے غافل کریں گی, جس کے لیے تمہیں میں نے پیدا کیا ہے. پیدا کس کے لیے کیا اللہ نے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے, میری کون مان کے آتا ہے, کون مجھے فالو کرتا ہے. اس کا مطلب بار بار میں بتاتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دیں آپ. جو بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں, نیت اللہ کی رضا ہو. آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں, نیت انسانیت کی خدمت, تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کو آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا نا, آپ ناکام انسان. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں آپ کیا کر رہے ہو. اللہ کہتے ہیں میرے سے ریلیشن ہے یا نہیں ہے, اور جو کچھ کر رہے ہو میرے لیے کر رہے ہو تو کرتے رہو. کام نہیں اللہ چھڑوا رہا ہم سے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کام نہیں چھڑوا رہا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں, کہ آپ پیسہ کمانا چھوڑ دیں, شادی بیاہ چھوڑ دیں, آپ جو جائز حلال لذتیں ہیں ان سے اوائڈ کرنا چھوڑ دیں, نلی نہاری چھوڑ دیں, مغز نہاری چھوڑ دیں, برگر چھوڑ دیں. نا 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 نا, اللہ نے یہ نہیں کہا.
اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو حرام چھوڑ دو، ناجائز چھوڑ دو. ہر گورنمنٹ کا ایک لا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا میں کوئی ایسی گورنمنٹ آپ نے دیکھی ہے جس کے ہاں سب کچھ لیگل ہو، انلیگل کچھ بھی نہ ہو؟ کوئی ایسی حکومت ہے دنیا میں؟ تو جنگل ہی ہوگا. یہ کوئی گورنمنٹ تھوڑی ہو سکتی ہے. آپ آئے یہاں پہ، یہ بھی لیگل ہے، یہ بھی لیگل ہے، لال بتی پہ رکنا بھی لیگل ہے، ہری بتی پہ رکنا بھی، لال بتی کو توڑنا بھی اور ہری بتی کو توڑنا بھی. دنیا میں کوئی ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے؟ تو کیا اللہ اگر حاکم ہے تو وہ اپنے بندوں کو پیدا کر کے چھوڑ دے گا اور کہے گا میرے نظر میں نہ کچھ لیگل نہ کچھ انلیگل؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو بھائی جیسے حکومت کے قوانین ہوتے ہیں، اللہ کے بھی کچھ قوانین، ادھر توجہ، اللہ کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں. اللہ کی نظر میں بھی کچھ لیگل ہے اور کچھ انلیگل ہے. اللہ کہتا ہے شراب، بولو ملکی قانون میں اگر لیگل بھی ہے، اللہ کی نظر میں انلیگل ہے. پینے کی اجازت نہیں ہے، ایک قطرہ بھی پینے کی اجازت نہیں ہے. جوا، سٹے کی جتنی قسمیں، آج جب جوا ہوتا ہے نا تو اس کو ایک کمپنی کا نام دے کے بڑا زبردست آرگنائز کر کے، پہلے جواری ہوتے تھے سٹے لگا رہے نا چرس کے، وہ نالوں میں بیٹھ جوئے کھیلتے. اب یہی جوئے کو مختلف کمپنیوں نے، سود کو مختلف کمپنیوں نے ایک بڑی زبردست کمپنی بنا کے اس کو زبردست رجسٹریشن وغیرہ، اور اس میں ڈائریکٹر ہیں، یہ سپروائزر ہیں، اور یہ چیئرمین ہیں، اور یہ شیئر ہولڈر ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے اس کو ایسا خوبصورت کہ اس شکل سے جواری لگتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، آپ کسی مستند دارالافتاء سے فتویٰ لیں گے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام یہ حلال بزنس ہے یا حرام. پہلے زمانے میں بزنس کرنے والے کی شکل اور کپڑے دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا حلال نہیں ہے، یہ جوا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ اب نہیں پتہ چلتا. میں ایک مثال سے اکثر بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک چور وہ ہوتا ہے جو مسجد سے چپل چراتا ہے، تھوڑے درجے کی چوری ہے نا، وہ چھوٹی چوری ہے، چپل چرا رہا ہے بیچارہ، اور ظاہر اس لیے چرا رہا ہے کہ چپل ہوگی نہیں اور وہ بکے گی بھی کتنی قیمت پہ. تو اس کا گیٹ اپ بھی چوروں جیسا ہوتا ہے، چوری بھی کم درجے کی کر رہا ہے، لیکن یہ بدنام بہت ہوتا ہے. آپ کے ہاں رشتے کا پیغام لے کر آیا آپ کی بچی کے لیے، آپ نے کہا بھائی کیا کرتے ہو؟ بس ایک دفعہ چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور کوئی غلط کام میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا، بس ایک دفعہ مجھ سے. آپ دو گے رشتہ؟ چل بھائی نکل یہاں سے. لیکن کچھ چور ایسے ہوتے ہیں جو بڑے زبردست ڈریسنگ میں بہترین، ہمارے یہاں تو ہول سیل کے، استغفر اللہ، سیاسی باتیں میں نے کہا تھا نہیں کرنی، تو کچھ باتیں منہ میں اٹک کے نکل واپس کرنی پڑتی ہیں مجھے. تو کچھ چور ایسے ہوتے ہیں جیسے بہنوں کی وراثت کھائی گئی، کروڑوں روپے کی وراثت ہے، دے نہیں رہا. تو یہ چھوٹا چور ہے بڑا چور ہے؟ بڑا چور ہے. ابا کے انتقال کو 20 سال ہو گئے اور اپنی بہن جو ہے اس کے کروڑوں روپے لے کے اب تک بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ٹوپیاں کرا رہا ہے کہ آج نہیں کل. دیکھو ایکچولی بڑے جب نعرے ہوتے ہیں آج کل لوگوں کے پاس نا، دیکھو ابھی تو میں ہوں نا، جب میں ہوں تو تمہیں کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا، کوئی ضرورت پڑے مجھ سے مانگنا. تو یہ بڑا چور ہے. یہ جتنے پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے اس میں کروڑوں چپلیں آ سکتی ہیں. کیا خیال ہے؟ بلکہ چپلوں کا بزنس کر سکتا ہے. یہ چپلوں کا نہیں بلکہ جوتوں کا بزنس کر سکتا ہے. لیکن یہ سوسائٹی میں بدنام بولو نہیں، بلکہ اس کی بہن ہی اس کا رشتہ لینے کے لیے جاتی ہے. پتہ بھی چل جائے نا کہ بہن کو وراثت نہیں دی، کوئی بات نہیں، ان کا پرسنل معاملہ ہے، آپس میں ہوتا ہے. کسی کے ہاں سوسائٹی میں کہیں وراثت جلدی تقسیم ہوتی ہے، کہیں دیر سے، تو یہ بدنام نہیں ہوتا. حالانکہ یہ بہت بڑا چور ہے، کیونکہ بہن اس نے 3 جرم کیے. نمبر 1 خونی رشتے کی چوری کی ہے. اجنبی کے ساتھ ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے، اپنے رشتوں کے ساتھ ظلم کرنا اسلام میں زیادہ بڑا جرم ہے. دوسری بات، کسی اور کا مال کھانا، مرد کا مال کھانا بھی حرام ہے اسلام میں. عورت کا مال کھانا ڈبل حرام ہے، کیونکہ اس پر الگ سے وعید ہے قرآن مجید میں. اور تیسری بات، وراثت کا مال کھانا تو اور زیادہ حرام ہے. چپل چوری کرنے پر تو صرف چوری کی وعیدیں ہیں، بہن کی وراثت کھانے پر 3 گنا زیادہ وعیدیں ہیں. لیکن سوسائٹی میں اس کو نہ چور کہا جائے گا، نہ اس کی عزت میں کوئی کمی آئے گی. کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے شرمندہ ہو رہے ہیں، بھائی میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. نہ سوسائٹی میں ان کی کوئی عزت میں کوئی کمی آئے گی، ٹھیک ہے نا. بلکہ لوگ چوروں کو پکڑنے کے لیے ان سے مشورے لے رہے ہوں گے
کہ یار ہماری مسجد میں روزانہ چپل چوری ہو رہی ہے, آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ کہے گا یہ کیمرہ لگاؤ, یہ کیمرہ لگاؤ, میں نے خود اتنے چور پکڑے ہیں. تو ان سے باقاعدہ چوروں کے خلاف مشورے لیے جائیں گے. تو خوب سمجھ لو دنیا میں کچھ جرائم بڑے خطرناک ہو رہے ہیں, اللہ رسول کی نظر میں بہت ڈینجرس ہے. وہ جوا ہے, سود ہے, اس سے غریب کا استحصال ہوتا ہے, غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے, بھوکے ننگے ہوتے چلے جاتے ہیں لوگ, غریب ملکوں کی غربت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے اسلام نے تجارت کے ان تمام طریقوں کو حرام قرار دے دیا. لیکن ہم نے کیا کیا, اس کا گیٹ اپ اتنا خوبصورت بنایا کہ اب وہ دیکھنے میں بھی ہمیں چور نہیں لگتے اور ان کے ساتھ کاروبار میں بھی ہمیں گھن نہیں آتی. تو اس لیے آپ نے پبلک سے نہیں پوچھنا کہ حلال حرام کیا ہے, لیگل انلیگل کیا ہے. پوچھیں, گورنمنٹ کا لا ہے وہ بھی پوچھیں, آپ اس کو بھی فالو کریں. سب سے پہلے کس سے پوچھنا ہے؟ اللہ سے پوچھنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہر حکومت میں لیگل انلیگل کچھ ہوتا ہے, تو اللہ کے ہاں بھی کچھ چیزیں لیگل ہیں, کچھ چیزیں انلیگل ہیں. تو میں ان کی جلدی ڈیٹیل بتا کے پھر بیان کو سمیٹتا ہوں. اللہ کے ہاں شراب انلیگل ہے, لیگل بولو نہیں ہے. اللہ کے ہاں مردار کھانا, جو جانور اپنی موت مر جائے وہ کیا ہے؟ آپ اس کا گوشت بسم اللہ پڑھ کے بھی نہیں کھا سکتے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہینڈ سلوٹر ضروری ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہے 3 قسم کے لوگوں کے کھانے تمہارے لیے, ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. ایک مسلمان کا, ایک یہودی کا اور ایک عیسائی کا. مشین نہ مسلمان ہوتی ہے, نہ یہودی ہوتی ہے اور نہ عیسائی, لہذا مشین ذبح ہمارے نزدیک حلال نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بٹن دبانے والا تو مسلمان ہے نا. اگر آپ کسی ہندو کو کہیں کہ بکرا ذبح کرو اور ہندو کا بٹن آپ دبائیں, ہو سکتا ہے بٹن پہ سیٹ ہو, تو اس سے بکرا حلال نہیں ہو. اس کے لیے جو ذبح کرنے والا ہے اس کا مذہب ہونا چاہیے. مذہب میں اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو پروٹوکول دے دیا کہ چلو یہ ٹھیک ہے مسلم نہیں ہے لیکن پیغمبروں کے سلسلوں کو یہ مانتے ہیں, تورات کو, انجیل کو, آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں. دعویٰ ان کا توحید پرستی کا ہے, چاہے اس معیار پہ پورے نہ بھی اتریں, دعویٰ یہ کرتے ہیں کیا ہے, موحد ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کو پروٹوکول دیا. 2 پروٹوکول دیے, دوسرا میں بیان نہیں کروں گا, خواتین ناراض ہو جائیں گی. تو پہلا پروٹوکول اللہ نے یہ دیا کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی ذبح کرتا ہے جانور کو تو وہ جانور بھی آپ کے لیے کیا ہے, حلال ہے. تو اللہ نے ہم پہ مردار کھانے پر پابندی لگائی. اس لیے کائنڈلی آپ حلال کھایا کریں, ہینڈ سلوٹر کا تحقیق کر لیا کریں, اس کے بغیر گوشت کے قریب نہ جائیں. تھوڑی سی ٹینشن اٹھانی پڑے گی تو بھائی اللہ کا حکم ہے نا, اللہ پوچھے گا قیامت کے دن, سوال کرے گا. اسلام میں, اللہ کے قانون میں زنا لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ ٹھیک ہے, یہاں گورنمنٹ نے اجازت دی ہے, کوئی عورت راضی ہے آپ کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کے قانون میں اس کی اجازت بولو. اگر آپ کرو گے حساب دینا پڑے گا, بہت سخت حساب ہے زنا کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ ننگے برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں آگ میں جلائی جا رہی ہیں, اکٹھی, مرد اور عورتیں اکٹھے, آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. اللہ نے اکٹھے ان کو آگ میں ڈالا ہے کہ جس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا اسی کے ساتھ اس آگ میں جلو تم. اسلام زنا کو پروموٹ نہیں کرتا. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ پاکیزہ. وہ کیا ہے؟ نکاح. ابھی دیکھو پورے بیان میں چپ بیٹھے ہوئے. میں نے اللہ کی قدرت کے دلائل کے انبار لگا دیے, ایک دفعہ سبحان اللہ مجھ سے نہیں نکلا. آواز آئی تھی کہیں یہاں سے کوئی جھوٹی ذرا سے ملے, ذرا سے نکاح کی بات. It is called, آگے fill in the blanks. میں مذاق کر رہا ہوں, آپ ناراض نہ ہوئے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا خوش ہونے دینا لوگوں کو. اس لیے تو باقی جوان ہونے کی علامت ہے ماشاءاللہ, یہ پوزیٹو ہے, جوان ہونے کی علامت, یہ نیچرل ہے, یہ نیچرل. تو اور یہ سب کے دلوں کی آواز ہے,
جو شریف بنے ہوئے بیٹھے ہیں نا اوپر سے، اندر سے ان کے بھی دل کی کیا ہے آواز ہے. تو خیر دیکھو اللہ کو زنا اتنا بڑا جرم ہے نا زنا کرنا، اور بہت ہلکا لے لیا ہے. یوسف علیہ السلام اکیلے، انتہائی خوبصورت حدیث میں آتا ہے اللہ نے اکیلے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا تھا، باقی آدھا حسن اس کائنات میں بانٹا ہے. کتنے حسین ہوں گے. اور پیغمبروں میں طاقت اور قوت بہت زیادہ ہوتی ہے. جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا کیسے جذبات ہوں گے. اور رہ کہاں رہے ہیں؟ بادشاہ کے عزیز مصر کے محل میں، بادشاہ نہیں عزیز مصر کے محل میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بہت اونچے خاندان ہیں وہ شادیاں بھی بہت اونچے خاندانوں میں کرتے ہیں، وہ بدصورت عورتوں سے شادی نہیں کرتے، تو پیسہ ہوتا ہے. تو عزیز مصر کی جو زوجہ تھی، بیوی تھی، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بدصورت ہوگی؟ انتہائی حسین عورت. اجنبی ہیں، مسافر ہیں یوسف علیہ السلام. وہ عورت آپ کو کمرے میں بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے، بند کر کے. کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. عورت خود بلا رہی ہے اور اجنبی ہیں، مسافر ہیں. کوئی امید بھی نہیں ہے کہ یہاں کوئی جلدی میرے نکاح کا انتظام ہو جائے گا. اور ڈر یہ بھی ہے کہ اگر میں نے اس کی خواہش پوری نہیں کی تو الٹا الزام کس پر ڈالے گی؟ بدنام کر دے گی. لوگ عورت کا یہ الزام کہ اس نے مجھے بری نیت سے دیکھا یا دست درازی کی ہے، لوگ اس الزام کو جلدی مان لیتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ظاہر ہے مرد پہل کرتا ہے عام طور پر ایسی برائی میں. اور دھمکی دے رہی ہے کہ اگر تم نے میری اس خواہش کو پورا نہ کیا لَيُسْجَنَنَّ، جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گی الزام لگا کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایسی سچویشن میں بھی زنا کے حلال ہونے کا ذرا سا کوئی کانسیپٹ ہوتا نا اسلام میں تو پھر وہ کس کے لیے حلال ہوتا؟ ایسی سچویشن میں آپ کے لیے حلال ہوتا کہ بھائی نہ کرنے کی صورت میں جیل میں قید ہو رہا ہوں. الزام بھی کس پہ آ رہا ہے؟ بدنام بھی الٹا میں ہو رہا ہوں. اور پھر شہر کی عورتوں نے مل کے کہا، جب عزیز مصر کی جو بیوی تھی نا اس کی یہ خبر سوسائٹی میں پھیلی ہے کہ وہ اپنے گھر میں جو ہے ایک جس کو ملازم کے طور پہ رکھا ہوا ہے اس پہ عاشق ہو گئی ہے، تو عورتوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. عزیز مصر کی بیوی ہو کے، رائل فیملی سے تعلق ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک گھر کے نوجوان جو غلام کے طور اس پہ عاشق ہو رہی ہے. انا لنراها في ضلال مبين، ہم سمجھتے ہیں کھلی ہوئی گمراہی میں. ایک اسٹیٹس ہوتا ہے نا. تو قرآن کہتا ہے کہ جب اس کو یہ لگا کہ بھئی میری بدنامی ہو رہی ہے، تو وہ مشہور واقعہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. شہر کی بڑی بڑی عورتوں کو بلا لیا اور ان کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی، اور پھل کاٹنے کا جب وقت آیا تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہاں سے گزر کے جائیں. جب وہ گزرے تو ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ نوجوان انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی خوبصورت معزز فرشتہ ہے جو زمین پر اتر آیا ہے. تو بدنامی کے تمام راستے بند ہو گئے. اس کے باوجود اور پھر دھمکیوں پہ، پہلے بدنامی اس کے بعد دھمکیاں کہ جیل ڈال دوں گی. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا جب دھمکی سنی ہے نا کہ جیل اور الٹا بدنامی میری ہوگی، تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ جس برائی اور گندگی کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں عورتیں، مجھے جیل کی کوٹری اس سے زیادہ محبوب ہے. ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ کر لو یار، بعد میں توبہ نکال لیں گے. یہ بڑھ چل رہا ہے، کر لو یار ابھی تو شادی بھی نہیں ہے، کیا کریں، امریکہ میں رہتے ہیں. ابے بھائی آج کل شادی آسان ہے، تم لوگوں کے لیے بھی اگر مشکل ہے تو ہم پاگل ہیں یار، چار چار کر کے بیٹھے ہیں. خواتین سے معذرت، میں چار کی ترغیب نہیں دے رہا، میں مثال دے رہا ہوں. یہاں تو ویسے ہی لیگل ہے نا، تو میں تو چار کی بات کر ہی نہیں سکتا، تو اٹھا کے باہر نکال دیں گے، بس نکل رہے ہمارے سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں. تو یہاں میں بات کر ہی نہیں سکتا. اس سلسلے میں آپ انڈا موڑ پہ آئیں، ملاقات کریں، یہاں ایک ہی شادی کی بات ہو رہی ہے. تو امریکہ میں آ کے تم یہ کہتے ہیں ایکچولی ہمارے لیے مسائل، ایکچولی بھائی تم کیسی باتیں کر رہے ہو یار. اگر تم میں بھی استطاعت نہیں ہے تو ہمارے ملک کے حالات دیکھو یار، اکنامکلی کہاں جا رہے ہیں حالات، وہ تو پھر ان کے لیے تو ہے ہی نہیں. اس لیے
शरीयत ने निकाह में एक उसूल बना दिया कि गुर्बत निकाह में रुकावट है ही नहीं। अल्लाह ने जहां निकाह का हुक्म दिया ना, वहां ये कहा इन यकूनु फुकरा, अगर फकीर हो गरीब हो, फकीर का लफ्ज इस्तेमाल किया जो गुर्बत में भी से भी आला दर्जे की गुर्बत के लिए कहते हैं फकीर है। गरीब बोलोगे अगले की तौहीन महसूस नहीं होती, फकीर बोलोगे अगला इंसल्ट महसूस करेगा, यार मुझे फकीर बना दिया तूने। अल्लाह ने कहा गरीब तो दूर की बात, अगर फकीर भी हो तो निकाह कर लो, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें अपनी कर देगा। बच्चा पैदा होता है तो माँ की छातियों में दूध आता है, रिस्क का इंतजाम होता है, तो बीवी घर में आएगी, बहू घर में आएगी तो अल्लाह इंतजाम कर देगा। हर चीज कैलकुलेशन से नहीं होती। हम अल्लाह को मानते हैं तो फिर सही तरीके से मानना पड़ेगा। समझते हैं कि नहीं समझते? तो कोई जरा सी गुंजाइश होती ना जिना की। और फिर कमाल की बात ये कि कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम भी यंग थे, जवान थे, खूबसूरत थे, तो उनकी भी तबीयत माइल हो रही थी। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, एक जवान खूबसूरत औरत बंद कमरे में जिना की दावत दे रही हो तो दिल का माइल होना ये नेचुरल है, दिल माइल हो रहा है, लेकिन अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं माद अल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, वो मेरा रब उसने मुझे मजबूत ठिकाना दिया, इतना मैं तो कुएं से निकाल के मुझे यहाँ लाके महल में ठिकाना दे दिया, मैं उसकी नाफरमानी कैसे कर सकता हूँ। अल्लाह ने आपको गरीब मुल्कों से ला के इकोनॉमिकली इंतहाई स्टेबल मुल्क जिसको दुनिया का दादा कहा जाता है उसकी जमीन पे लाके अल्लाह ने आपको बसा दिया, तो ये चीज तो इसका तकाजा करती है कि आप अल्लाह की नाफरमानी से बचो। वो मुल्क जिसमें आने के लिए लोग तरसते हैं, अल्लाह ने आपको वहां किसी को नेशनलिटी दे दी, किसी को मुलाजमत दे दी, तो ये तो नेमत के शुक्र का तकाजा ये है कि आप इस बुराई से दूर रहें और आप इसी नेमत को बुनियाद बनाकर अय्याशी में पड़ जाओ, तो अल्लाह के गजब और कहर को दावत देने वाली बात है या नहीं है? यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? ए अल्लाह मैं तो कुएं में था, मैं तो बिक रहा था बाजारों में, तुझ तेरा एहसान है कि मुझे किसी भी तरह से लाके बादशाह के महल में ठिकाना दे दी, एक लग्जरी लाइफ दे दी। अब उस नेमत का तकाजा ये है कि मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने आप लोगों पर भी एहसान किया है। वो मुल्क जिसमें आने के लिए लोग तरसते हैं, अल्लाह आपको वहां ले आया। इस नेमत का तकाजा ये नहीं है कि आप अय्याशियों में, नाइट क्लबों में जाना शुरू हो जाओ। इस नेमत का तकाजा ये है कि आप हलाल और हराम में फर्क करो। भाई मैं हराम के करीब नहीं जाऊंगा, हलाल को फोकस करो। अंबिया ने हलाल को फोकस किया है। मूसा अलैहिस्सलाम, जिस पैगंबर का अल्लाह ने कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र किया वो मूसा अलैहिस्सलाम, हर जगह मूसा। कुरान क्या कहता है मूसा अलैहिस्सलाम? आप लोग थक तो नहीं गए? जल्दी से बस समेट रहा हूं बात। कुरान क्या कहता है? मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के जुल्म से फरार होकर मदियन गए हैं, और वो मशहूर वाक़या है ना दो बच्चियों का, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो दो लड़कियों को उन्होंने पानी पिलाया, उन्होंने अपने अब्बा को जाके बताया कि ऐसे एक नौजवान है जिसने हमारी खिदमत की है। अब्बा बड़े गैरतमंद थे, उन्होंने कहा भाई जब एक नौजवान ने मेरी बेटियों की खिदमत की है, कुएं से पानी पिलाया है, तो हम उसको इसका मुआवजा देंगे। खानदानी लोग यही करते हैं, फ्री फोकट की खिदमत नहीं लेते। कहते हैं इन्होंने अगरचे फ्री में की है लेकिन हम मुआवजा बोलो देंगे। तो बुला के मूसा अलैहिस्सलाम से हाल अहवाल पूछे, तो बेटी ने कहा कि अब्बा ये नौजवान सेहतमंद भी है, ताकतवर भी है और अमानतदार भी। अमानत का अंदाजा ऐसे लगाया कि पूरे रास्ते में हमारी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। कैरेक्टर वाला आदमी अपनी बीवी के सिवा किसी को बोलो नहीं देखता, चाहे उसकी बीवी उसको देख रही हो कि नहीं देख रही। ऐसे लोग तो मार्केट में बहुत मिलेंगे, जब बेगम के साथ मार्केट में घूम रहे हैं तो किसी को भी नहीं देख रहे, इस्तिग़फ़ार तस्बीह चल रही है मुसलसल। और जब बीवी शौहर के साथ मार्केट में होती है ना, तो वो शौहर के अलावा किसी को भी नहीं देख रही होती है। ज़हन में रखो आप समझ रहे वो उधर देख रही है, ना ना ना, वो आंखों की पुतलियों से इधर देख रही है। और ये बात मर्द को भी पता होती है, मर्द को भी पता होता है, तो इसलिए बड़ी तमीज से। लेकिन जब बेगम नहीं हो फिर जो नजर की हिफाजत करेगा ना कि मेरे लिए अल्लाह ने सिर्फ किसको बनाया, मेरी बीवी, ये कैरेक्टर वाले लोगों का, ये खानदानी लोगों का काम होता है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अनमैरिड थे, तो वो दो बच्चियों को उन्होंने पानी पिलाया, वो मुसलसल देख रही हैं कि इस नौजवान ने एक दफा भी हमारी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। और सेहत का अंदाजा लगा लिया, ऐसे जाके डोल निकाला है यूं करके। वो लोग ऐसे ऐसे करके खींचते थे ना, कमर में पकड़ के बैठे हुए थे, कुएं से ही पानी निकाल रहे थे।
موسیٰ علیہ السلام تو صحت مند تھے, اتنے طاقتور تھے کہ ایک قبطی کو ایک چماٹ لگایا انہوں نے لڑائی چھڑوانے کے لیے, مارنے کی نیت نہیں تھی, وہ کلٹی ہو گیا. کلٹی سمجھتے ہو بلوچی زبان میں؟ کلٹی اڑ گیا بیچارہ, اس کا پروگرام ہی اڑ گیا, اتنے صحت مند تھے. تو ان بچیوں نے کیا کہا, ان خیر من استاجرت القوی الامین, اے ابا اس کو آپ ملازمت پہ رکھ لیں, ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے اور کوئی یعنی بکریاں چرانی پڑتی ہیں گھر کے باہر کے کام, تو یہ امانت دار بھی ہے. امانت کا اندازہ کس سے لگا لیا؟ آنکھوں سے. تو جو آنکھوں میں خیانت نہیں کرے گا وہ ملازمت میں پیسوں میں خیانت بھی نہیں کرے گا. ورنہ ہمارے یہاں جب کسی کو, میں تو بکریاں پالنے کا شوق ہے, کسی بکری والے کو بکری پکڑا دو آپ کہ یار تو اس کو کھلائی پلائی, میں مہینے کے پیسے دے دوں گا, تو صرف آپ کی بکری روزانہ چھوٹی ہوتی جائے گی اور اس کی ساری بکریاں بڑی ہیں. ایک بکری میں نے کسی بکری والے کو دی تو جتنی دی تھی اتنی ہی 1 سال کے بعد واپس ہوئی. وہ اب کیا کریں, چٹکلے آتے ہیں نا. ایک آدمی نے کسی بہت ہی چھوٹی سی خاتون سے شادی کر لی, چھوٹے قد کی, اب بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے, بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے. وہ ان کو کھلا رہے کہ بچے بڑے. ایک دن اس کی بیوی بچوں کو کھلا رہی تھی, بیٹا جلدی جلدی کھانا کھا لو, بڑے ہو جاؤ گے. یہ جل کے کہتے ہیں یہ بڑے نہیں ہیں. کہہ رہے ان کے ساتھ پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ اتنے کے اتنے. تو میری بکری کے علاوہ ساری بکریاں کیا ہو رہی تھیں؟ یہ امانت ہے ہی نہیں نا لوگوں میں, امانت کہاں ہے؟ تو ان بچیوں نے کہا کہ یہ امانت دار ہے اور صحت مند بھی ہیں. تو ان بچیوں کے باپ نے کیا سوچا کہ بھئی داماد بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا, کہ امانت دار بھی ہو اور صحت مند بھی ہو. یہ 2 کوالٹی ہونی چاہیے داماد میں. آج لڑکیاں کیا دیکھتی ہیں شوہر میں؟ پیسہ 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 پیسہ. او بھائی ایسے پیسے کا اور ایسی اسمارٹنس کا کیا کرنا ہے؟ آپ اگر اس کے ہینڈسم ہونے کی وجہ سے اس پہ مر رہی ہو تو 20 اور بھی مر رہی ہیں. تو اگر وہ تقوی والا نہیں ہے, اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے, پھر بھول جاؤ کہ وہ آپ سے وفا کرے گا. وہ بیگم ایک ہوگی دکھانے کے لیے اور تعلقات 20 ہی ہوں گے. باہر کی دنیا میں کوئی خواتین بہت سمجھتی ہیں اپنے میاں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. نہیں بھائی, میاں نے جو غفار نام کا موبائل میں نمبر سیو کیا ہوا ہے یہ گل چمن ہے, یہ غفار نہیں ہے. تمہیں کیا پتہ چلے گا؟ یہ ایسے سافٹ ویئر آ رہے ہیں کہ وہ آواز بھی چینج کر دیتے ہیں. اللہ کے خوف کے بغیر نظر کی حفاظت ممکن نہیں ہے. تو بچیوں نے کیا کہا کہ اے ابا یہ بہترین ہے ملازمت کے لیے. باپ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے فیوچر کا سوچتا ہے, بچیوں کے گھر بسانے کا سوچتا ہے, جو غیرت مند باپ ہے. انہوں نے فوراً سوچا کہ بھئی داماد میں بھی یہ 2 کوالٹی ہونی چاہیے, صحت مند ہو اور امانت دار ہو. تو فوراً کوئی استخارہ نہیں نکالا کہ 6 مہینے استخارہ نکلے گا, پھر نیلا آئے گا تو پیلا آئے گا تو گلابی آئے گا. تو یہ ہمارے یہاں استخاروں کی بھیٹ بہت چڑھا دیتے ہیں رشتوں کو. یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو سنت ہے, جو آج کل کیا جا رہا ہے. تو ابا نے کیا کہا ان کے, انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج, کہ دیکھو میں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کی تم سے شادی کرا دیتا ہوں, تم 8 یا 10 سال بکریاں چراؤ, 8 یا 10 سال بکریاں چراؤ, اور ان دونوں میں سے ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کر دیا. شاید وہ دونوں میں سے ایک کا اختیار اس لیے کہ جو تمہیں ان میں سے پسند ہو اس سے نکاح کر لو. ایسے ہوتے تھے شادیاں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ ہم ہوتے, ہم کہتے اچھا پہلے لڑکی والے آئیں گے, پھر یہاں سے لڑکے والے جائیں گے, پھر استخارے پیر صاحب سرکار سے استخارہ نکلے گا, پھر فلانی نیلا آ گیا, اچھے بھلے رشتے نیلے پیلے کے چکر میں بیڑا غرق کر دیا. تو فوراً, اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی فوراً پازیٹیو رپلائی دیا. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ کو زنا سے جتنی نفرت ہے نکاح سے اتنی ہی محبت ہے. نکاح کا آپشن جانے مت دو, آپشن جانے میں. فوراً ہاتھ بڑھایا, ذالک بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہے. فوراً یہ نہیں کہا میں جا رہا ہوں ذرا اماں کو فون کر رہا ہوں جا کے, یا میں واپس پہلے فرعون کے مصر میں جاؤں گا 8-10 سال کے بعد مشورہ کروں گا. ابھی تو نئی ملازمت ملی ہے, فوراً ہی شادی, یہ کوئی بچوں کا کھیل رکھا ہے بھائی. ہمارے یہاں جب کسی سے نکاح کی بات کرو, ہو بھائی کیا بات کر رہے ہو, بچوں کا کھیل ہے یہ. میں کہتا ہوں نا ایک لڑکی وہاں رہتی ہے, ادھر ٹرانسفر کر دو, وہاں بھی روٹی کھاتی تھی, ادھر 2 روٹی زیادہ کھا لے گی, یا برگر کھا لے گی, تو یہاں پہ روٹی تو توہین سمجھا جاتا ہے آپ لوگوں کی, سوری, برگر کھا لے گی.
دو کھانے کی ذات کیا ہوگا؟ لیکن نو بھائی، خالی روٹی تھوڑی ہوتی ہے، آگے اولاد، پھر اس کے خرچے، پھر ایکچولی پھر بیماریاں، اور پھر او بھائی یار، ایک آسان چیز کو مشکل بنانا چاہو تو بہت مشکل بنا لو، آسان بنانا چاہو تو کیا ہے؟ او بھائی ادھر رہتی ہے ادھر ٹرانسفر کرو یار، پارسل کرو ادھر، ادھر بھی کھا رہی ہے ادھر آ کے کھا لے گی یار، اس کا بھی دل چاہ رہا ہے اس سے ملنے کا، اس کا بھی دل چاہ رہا ہے، تو ملا دو دونوں کو، ادھر آؤ چلو شاباش۔ اتنا سا کام ہے اگر اس کو آسان لینا چاہو۔ باقی اولاد اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہونے دو گے تو میں کروں گا نا انتظام، یہ تھوڑی کہ سارا قیامت تک کے پہلے میں بینک میں پیسے رکھوا دوں تمہاری نسلوں کے، پھر تو آگے اولادوں کی فکر بھی ہے، پھر اولادوں کی اولادوں۔ آدم علیہ السلام اگر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی فکر میں رہتے تو وہ تو ڈپریشن سے پہلے ہی مر چکے ہوتے، انتقال کر چکے ہوتے۔ انہوں نے سوچا بھائی میں، اللہ نے ان کے لیے اماں ہوا کو بنایا، تو انہوں نے کیا، بھائی اماں ہوا مل گئی، چلو بھائی اب دو کر اس کا انتظام ہو گیا، پھر آگے اولاد ہوئی، پھر اولاد خود بھی تو کماتی ہے، تو اس میں اللہ پہ اعتماد کرو، زنا کے قریب مت جاؤ اور نکاح کا آپشن مت چھوڑو۔ میں نوجوانوں کو باغی بناتا ہوں اس بارے میں، ابا کے چک مت رہو۔ بہت معذرت جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، نہیں ابا چکر میں نہیں، یہ کہہ رہے ہیں ابا خود چکر میں، تو ابا کے چکر میں مت رہو۔ ابا کو کہو ابا، ہاں جہاں ابا چاہ رہے ہیں وہاں کرو ضرور، کیونکہ آپ کی بیوی صرف آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کے اماں اور آپ کے ابا کی بہو بھی ہے، فیملی ممبر ہے نا۔ نہیں آئی نا بات سمجھ میں؟ فیملی ممبر بنے گی نا وہ، تو اس میں تو ابا اماں کو جہاں وہ چاہ رہے ہیں وہاں کر لو، ان کا تجربہ زیادہ ہے۔ لیکن ابا کہہ رہے نہیں کرنی نا، اس میں اللہ پہلے ہے، اللہ کہہ رہے کرنی ہے، ابا کہہ رہے نہیں کرنی، ابا اور اللہ میں جب ٹکراؤ ہوگا تو کس کی ماننی ہے؟ اللہ۔ ابا سے بولو ابا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے ابا بن گئے میں نہ بنوں ابا، یہ نہیں ہو سکتا ابا، جیسے آپ کو آپ کے ابا نے میرا ابا بننے دیا تو آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا۔ باپ ہونا ایک نعمت ہے بھائی، ماں ہونا ایک نعمت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر نے نکاح کے لیے 10 سال بکریاں چرانے کی ذمہ داری قبول کی۔ اتنی ٹینشن سے آج کسی کی شادی نہیں ہوتی، بہت آسانی سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ ویلیو نہیں ہے حلال کی، اس لیے اس میں ایکچولی میں ذرا اسٹیبل ہو جاؤں، کہ میں اتنے کروڑ روپے کما کے اتنے بنگلے بنا لوں، یوں ہو جاؤں وہ ہو جاؤں۔ بھائی جان ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے، بھوک کے وقت کھانا اچھا ہوتا ہے، تو جب انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اس میں عورت کی طرف بے پناہ اٹریکشن ہوتی ہے، یہی بہترین وقت ہے شادی کا، مال میں برکت ہوتی رہے۔ ورنہ جو اس چکر میں رہے ہیں کہ اسٹیبل ہو جائیں گے، پیسہ کمائیں گے، وہ اسٹیبل تو ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا؟ جب ان کے منہ میں دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے، جب بادام کھانے کے پیسے آئے ہیں تو کھانے کے لیے منہ میں دانت۔ یہ اس سے پہلے اپنی جانوں پہ کیا کرو بھائی، ترس کھاؤ۔ تو بس بات بیان کو سمیٹ رہا ہوں، بہت لمبا ہو گیا بیان۔ تو شراب لیگل نہیں بلکہ کیا ہے؟ چھوڑنی ہے، آج سے عزم کرو۔ سود اور جوا حرام ہے، اس سے بچنا ہے۔ تیسری چیز زنا حرام ہے، اس کا متبادل کیا ہے؟ نکاح۔ جلد نکاح کو پروموٹ کرنا ہے۔ نسل روکنا پسندیدہ نہیں ہے، نسل بڑھانا اسلام میں کیا ہے؟ بولو نا، پسندیدہ ہے۔ اسلام پروموٹ کرتا ہے نسل بڑھانے کو، کیوں؟ اس سے خاندان وجود میں آتے ہیں۔ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا۔ اللہ نے ہمیں انڈیویجولی اکیلا نہیں بنایا کہ بس ہم اخپل، اب اتنے بڑے بڑے گھر یہاں مجھے لوگوں کے نظر آ رہے ہیں، بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے یار۔ یہ احمد بھائی کے گھر کے پڑوس میں نے کہا کتنے افراد کہہ رہے ہیں؟ ایک بندہ رہتا ہے اس پڑوس میں، اتنا بڑا گھر ہے، کون؟ وہ بھی ایک۔ ہمارے ماموں رہتے ہیں ادھر ڈیلس نام ہے، میں نے ان سے پوچھا آپ کے اڑوس پڑوس میں کون ہے؟ انہوں نے کہا ادھر ایک بندہ رہتا ہے، اس کے ساتھ ایک کتا بھی رہتا ہے، ادھر ایک خاتون رہتی ہے، اس کے ساتھ ایک کتا بھی۔ تو میں نے کہا اس خاتون کو بولو اس بندے کے ساتھ رہ لے، نکاح کر لو، کیا خیال ہے؟ دونوں اکیلے اکیلے اخپل زندگی گزار رہے ہیں یار، کیا ٹینشن میں رکھا ہوا ہے اپنا، نکاح کر لو یار، تم بھی تو ادھر رہ رہی ہو تو ادھر۔ نہیں جی کھوپڑی میں نہیں آئے گا، کیوں؟ آسمانی ہدایات نہیں، کوئی گائیڈنس نہیں ہے، گائیڈنس نہیں ہے۔ تو گھر دیواروں اینٹوں سے نہیں بنتے، گھر بچوں سے آباد ہوتے ہیں۔
جب بچے ہوں گے, اور یہ یاد رکھو, یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اتنے بچوں کی تربیت کیسے, اتنے بچے ایک دم سے نہیں ہو جاتے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ 16 بچوں کو 18 بچوں کو کیسے پالتے ہو؟ 16 تو میرے 2 سوتےلے جہیز میں جو ملے تھے ملا کے 18, کیسے پالتے ہو آپ؟ تو میں ان سے کہتا ہوں یہ 18 ایک دن میں نہیں ہو گئے بھائی. جب ایک ہوتا ہے 18واں ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا, بیٹیاں بڑی ہو چکی ہوں گی, 2 بچیوں کی تو میری شادی ہو چکی ہے, وہ بڑی ہو چکی ہوں گی, بیٹے بڑے ہو چکے ہوں گے, باپ کا دست و بازو بن چکے ہوں گے, کچھ وہ مل کے پال رہے ہوں گے, کچھ ہم پال رہے ہوں گے, کچھ مائیں پال رہی ہوں گی. تو یہ کچھ نعرے دیکھنے میں دکھانے میں بڑے ایسے لگتا ہے کہ بہت ڈینجرس, لیکن جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے تو بھائی اولاد نعمت ہے, اولاد ٹینشن نہیں ہے. اگر اولاد ٹینشن ہوتی تو اللہ اولاد کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا. قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. بیٹیوں کے لیے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ گفٹ. بیٹی نہیں, بیٹیاں. بیٹیاں کیا دیتا ہوں؟ گفٹ میں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہوں بیٹے. بیٹے پلیورل ہے, اور عربی میں پلیورل کے لیے کم از کم 3 فرد کا ہونا ضروری ہے, 2 کو جمع نہیں کہا جاتا. جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جس کو چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں دونوں گفٹ میں دے دیتا ہوں. بیٹے بھی ہوتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوتی ہیں, یہ گفٹ ہے. لوگ کہتے ہیں بغیر کسی پلاننگ کے برساتی میڈموں کی طرح بچے پیدا ہوتے چلے جائیں, یہ کیا ہے, وہ تو چور اچکے بنیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بغیر کسی پلاننگ کے آپ لوگوں سے گفٹ لیتے چلے جائیں. بھائی گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی, لینے کے بعد پلاننگ ہوتی ہے کہ اس کو کدھر اس کو کھپانا ہے. آپ کہیں دولہا بنے, آپ اتفاق سے, جو نہیں بنے ان کی بات کر رہا ہوں, بن گئے وہ جو بنے ہوئے ہیں, وہ اگر دوبارہ تو پھر خواتین بولیں گے ہمارے میاں کو دوبارہ دولہا بنا رہی ہے. آپ دولہا بنے ہوئے, آپ کے پاس گفٹ آ رہے ہیں, کوئی گھڑی لے کر آیا, کوئی موبائل لے کر آیا, کوئی پیسے لفافے میں لے کر آیا. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں بغیر پلاننگ کے گفٹ لیتا چلا جاؤں, یہ نہیں ہوگا. کبھی ایسا دولہا دیکھا مارکیٹ میں؟ دلہن کو پتا چل گیا نا اس قسم کا ہے, وہ وہیں بھاگ جائے گی اسی وقت. بھائی آپ لوگ سارے ڈبے لانے دے لے آؤ. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں میں اتنا گفٹ کہاں سنبھالوں گا, اتنے ڈالر اتنے نوٹ کہاں سنبھالوں گا. بھائی آنے دو یار. پھر گھر جا کے دیکھا جاتا ہے یہ گھڑی سالے کو دو, ہیں یہ والی بالکل بیکار ہے, اس کو پکڑا دو سالے, یہ ابا کے لیے, یہ موبائل میں خود رکھوں گا, پرانا والا فلاں کو دے دوں گا. پلاننگ گفٹ لینے کے بعد ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے اولاد نعمتیں ہونے دو, ہاں اس کے بعد پھر پلاننگ کرو. اب اس کو کچھ بنانا بھی ہے یا ایویں چھوڑ دینا ہے؟ تو بگڑتے جب ہیں جب پیدا ہو رہے ہیں, اور پیدا ہونے کے بعد بھی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. کیا بنانا ہے اس کو؟ انسان کا بچہ بھی بنانے کے لیے بنانا, پھر تو ایک بھی ہوگا تو بگڑے گا, پھر تو ایک بھی کام کرنی ہوگا. تو یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں تنہائی بڑھاپے میں کاٹتی ہے لوگوں کو, مادہ پرستی ہے. او بھائی اپنے خاندانوں کو آباد کرو, ہم مسلمان ہیں. مسلمان خاندانی ہوتا ہے, مسلمانوں کے یہاں بیٹے بھی ہوتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوتی ہیں, منجلا بیٹا بھی ہوتا ہے, بڑا بیٹا بھی, چھوٹا بیٹا بھی, بڑی آپی بھی, منجلی آپی بھی, چھوٹی آپی بھی. ہم لوگ تو انہی خاندانوں میں بڑے ہوئے ہیں. پھپھو بھی ہوتی ہیں, خالائیں بھی ہوتی ہیں, ماموں بھی ہوتے ہیں, تائے بھی ہوتے ہیں, کزن بھی ہوتے ہیں, کزنیں بھی ہوتی ہیں, اور پھر بھتیجے بھی ہوتے ہیں, بھانجے بھی ہوتے ہیں, داماد, پوتے, نواسے. اس خاندان میں انسان پلتا بڑھتا ہے تو پھر اس کو ڈپریشن نہیں ہوتی ہے, محبتیں ملتی ہیں. خلق من الماء, کیسی پیاری آیت ہے یار, ایسا مزہ آتا ہے یہ پڑھنے میں نا. پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی, جب دنیا میں ٹریولنگ کی ہے تو پھر اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا. سورہ فرقان میں اللہ کہتے ہیں خلق من الماء بشرا, ہم نے ایک غلیظ پانی سے بنایا انسان کو. پروٹوکول ایسا دیا جب دنیا میں آتا ہے, 2 خاندان, ددیال اور ننیال, اور پھر بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے وہ صحرا سسرال والا خاندان بھی. 3 خاندانوں میں انسان پلتا ہے. آپ یہاں غیر مسلموں کی زندگی دیکھو گے, خاندان مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ان کے. کیوں؟ نکاح چھوڑ دیا, نسل بڑھانا چھوڑ دی. تو آپ بھی یہی چاہتے ہو کیا؟ تو اللہ تعالیٰ خاندان چاہتے ہیں, سمجھتے ہو, اور خاندان بنتا ہے اولاد سے. اپنے بچوں کو بھی تو بھائی بہن کی نعمت دو. وہ بھی اکیلے ایک بچے کو لے کے گھوم رہے ہیں یار. بچے کو تو بچے چاہیے, ابا بھی چاہیے, لیکن بچے کو بچہ چاہیے. نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, نہ وہ آپس کی ان کی خوشیاں ہیں, سب مارکیٹ سے کیا کر دیا, ختم. بیان لمبا ہو رہا ہے, سمیٹتے سمیٹتے بھی بات کھچتی چلی جا رہی ہے. تو یہ سارے اللہ کے احکام ہیں. نماز
اسلام کا سب سے بڑا حکم ہے. اللہ سے ریلیشن کے لیے اللہ نے ایک چیز رکھی ہے, کیا ہے؟ نماز. آپ یہاں نماز نہیں چھوڑو بھائی. اور اپنے بچوں کو نا تبلیغی جماعت میں جوڑ کے رکھا کرو. میں نے یہاں دیکھا ہے جن کا تبلیغ سے تعلق ہے بچے ہوئے ہیں, آپ یا کسی بھی دینی سلسلے سے جوڑ کے رکھو. آپ علماء کے پاس آیا کرو, مسجد میں خواتین اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑیں. دیکھو وہاں بچہ جتنا بھی بگڑے گا نا, اسلام نہیں چھوڑے گا. چاروں طرف مسلمان ہیں, وہاں کا یہی بگڑا ہوا ہے, ادھر گھنٹی بجا کے بھاگ گیا, ادھر چھٹا پڑ گیا, 2 چماٹ لگے سٹ. یہاں تو چماٹ بھی نہیں مار سکتے آپ. تو آپ کو تو یہاں بہت کیئر کرنی ہے اپنے بچے کی ایمان کی حفاظت. سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے. اس کی حفاظت کے لیے بچوں کو تبلیغ سے, مسجدوں سے, مدرسوں سے بولو جوڑنا ہے. اور ایک بہت اہم حکم جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, بہت اہم. اسلام جب بھی ہمیں آرڈر کرتا ہے, اہل جنت کی صفات بتاتا ہے, تو ان میں 2 چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق. اور مخلوق کے حقوق میں مالی حقوق کو جتنا زیادہ اہتمام سے بیان کیا گیا ہے, اتنا کسی اور حق کو بیان نہیں ہے. ہمارے ہاں بعض مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ ہم جب غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو ہم ان کا مال ہڑپ کر سکتے ہیں, ہم ٹیکس کھا سکتے ہیں, ہم مال ہڑپ کر سکتے ہیں, ہم ایلیگل کام کر سکتے ہیں, ہم یہاں کے سلپ ہو سکتے ہیں, ہم یہ جھوٹ بول سکتے ہیں, وہ جھوٹ بول سکتے ہیں. بھائی ایسی کوئی کہانی اسلام میں بولو نہیں. غیر مسلم اسٹیٹ جس کے میں آپ معاہدے کے تحت آئے ہو, اس کے بھی بالکل وہی حقوق ہیں جو ایک مسلم اسٹیٹ کے. ابھی میں نے یوسف علیہ السلام کی مثال دی تھی نا. یوسف علیہ السلام جو بادشاہ بنے مسلم اسٹیٹ کے نہیں تھے بلکہ غیر مسلم اسٹیٹ کے. تو یوسف علیہ السلام نے مصر کو اکنومیکلی بہت اسٹرانگ کر دیا تھا قحط کے دنوں میں. اسی بیس پر ان کو بادشاہ بنایا گیا, حالانکہ وہ اسٹیٹ مسلم نہیں تھی بلکہ کیا تھی؟ غیر مسلم. تو ان کے ایک عہدہ آیا نا, وزارت خزانہ آئی ان کے پاس. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ چونکہ کافر لوگ ہیں, بت پرست لوگ ہیں, میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں, تو میں کوئی ایسا کام کر کے جاتا ہوں کہ ان کا بیڑا ہی غرق ہو جائے, کافر ہیں, جائیں جلدی جلدی جہنم میں چلے جائیں یہ لوگ. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات. بلکہ انہوں نے کہا جب مجھے ایک عہدہ ملا ہے وزارت خزانہ, تو کہا کہ حفیظ علیم, وزیر خزانہ میں 2 کوالٹی ہونی چاہیے. ایک خزانے خود نہ کھانا شروع کر دے, حفاظت کرے. دوسرا علم جانتا ہو, اسٹور کتنا کرنا ہے, ایکسپورٹ کتنا کرنا ہے, امپورٹ کیا کرنا ہے. یہ تو بہت بڑا علم ہے نا, ایک اسٹیٹ چلانے کے لیے یہ علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام کے میرے پاس یہ علم ہے, لہذا میں اکنومیکلی مصر کے لیے نقصان کا نہیں بلکہ مصر کو ایک بہت اکنومیکلی مضبوط اسٹیٹ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں, لہذا مجھے وزیر خزانہ بنا دو. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے مصر کو اکنومیکلی اتنا مضبوط کیا کہ جب بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو الیکشن کے بغیر یوسف علیہ السلام کی سلیکشن ہوئی ہے کہ ہمارے ملک کے لیے ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. حالانکہ وہ سب بت پرست تھے, مشرک تھے, اکیلے یوسف علیہ السلام اس میں توحید پرست تھے. سبحان اللہ. تو آپ کو ایک غیر مسلم اسٹیٹ میں اتنا اچھا کردار ادا کرنا ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ بولے کہ ہمارے ہاں سب سے اچھے شہری مسلمان ہوتے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ ٹائم پہ ٹیکس دیتے ہیں, یہ ٹیکس میں ڈنڈی بولو نا بھائی, سے نکل نہیں رہا, نہیں, یہ اللیگل کوئی کام نہیں کرتے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہیں رہنے کے لیے گئے کسی اسٹیٹ میں نا, بیانات کے لیے. تو حضرت کا ویزا ختم ہونے میں 2 یا 4 دن باقی تھے. تو کسی نے کہا حضرت ہم ویزے کی ڈیٹ بڑھواتے ہیں, آپ سیٹ کینسل کر لیں. حضرت نے فرمایا جب تک بڑھے گی نہیں نا ڈیٹ, میں 1 سیکنڈ اس ملک میں نہیں رہوں گا. یعنی اگر آپ نے یوں کیا نا کہ رہ لے ہم بڑھوا دیں گے, کہا نہ, پہلے بڑھواؤ گے تو رہوں گا میں. کہا میرا ٹائم پورا ہو گیا نا اور اس وقت تک ڈیٹ بڑھی نہیں, اس سے پہلے میں یہاں سے کیا کر جاؤں گا, موو. کیوں؟ یہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے. جتنے دن کا ویزا ملا ہے اس سے 1 سیکنڈ بھی میں زیادہ نہیں رہوں گا یہاں پہ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, انگریزوں کی حکومت تھی, تو ان کے پاس ایک خط آیا جس پہ, خط کہیں ڈاک کا چلا گیا ہوگا, جس پہ پہلے وہ ہوتا تھا نا پوسٹ کا اسٹیکر چپکتا تھا, وہ ٹیکس دیتے تھے آپ گورنمنٹ کو, تو اس پہ اسٹیکر نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹکٹ
ٹکٹ تھا نا وہ بلا کے چپکایا, منگوا کے چپکایا تاکہ گورنمنٹ کو ہم کیا دیں, ٹیکس دیں. کسی نے کہا حضرت یہ تو انگریز کی حکومت ہے اور ظالم جابر حکومت ہے, ہندوستان پہ قبضہ کیا انہوں نے تو اتنے پیسے کھا لیے اور ہم ان کے یہ پیسے بھی دیں. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب گورنمنٹ بن جائے نا تو صحیح طریقے سے آئے یا غلط طریقے سے آئے, اس کے لا کو فالو کرنا ہماری, جو ان کے بات کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں وہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر فرمایا دوسری بات یہ, بالفرض اگر یہ بالفرض جائز نہیں ہے لیکن اگر مان لیا, فرمایا اپنی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ غیر اخلاقی طریقوں سے پیسہ بچانے کی کوشش مت کرو, کیونکہ پہلے انسان غیر اخلاقی کام کرتا ہے پھر حرام اور ناجائز کام کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی علماء یہ سکھا کے گئے ہیں, اور یہاں مسلمان کہتے ہیں کیونکہ غیر مسلم ہے تو یہ ٹوپی کراؤ. وہ اگر کچھ غلط کر رہے ہیں تو ان سے اللہ پوچھے گا, آپ اس غلط کو پازیٹیو وے میں ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہاں لوٹ کھسوٹ کرنا جائز اور حرام ہو جائے. ایک آیت سنا کے بس میں اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے تباہی بربادی ہے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ان لوگوں کے لیے تباہی بربادی ہے جو اپنا حق جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں, حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. جب آپ یہاں جا کے امریکن گورنمنٹ سے بینیفٹس اور فائدے اٹھاتے ہیں اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ کافروں کی حکومت ہے, ہماری غیرت یہ کہ ہم ان سے کچھ بھی نہیں لیں گے, نہ علاج کی سہولت نہ تعلیم کی سہولت. لیکن جب ٹیکس دینے کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ بھائی نہیں یہ تو کافروں کی حکومت ہے اور ٹیکس بچاؤ, یہ تو ایسے ہیں یہ تو ویسے ہیں. بھائی جب آپ حق لے رہے ہو تو جس بیس پہ آپ کو حق دیا جا رہا ہے وہ اس بیس پہ تھوڑی دی جا رہا ہے کہ آپ فری پکڑ میں رہ رہے ہو یہاں پہ, وہ اس بیس پہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کرو گے, ٹیکس پے کرو گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ وہ تو ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے, اس کے عوض میں آپ کو سہولتیں دیتی ہے. تو اس لیے بھائی آپ خدا کے لیے مسلمانوں کا ایسا امیج دنیا میں, آپ کو زیادہ احتیاط کرنی ہے, یہاں زیادہ احتیاط کریں, ایسا امیج نہ بنائیں کہ لوگ کہیں یہ صرف نماز روزے کی حد تک اچھے ہیں, معاملات میں کیا ہے یہ 2 نمبر ہے. یہ کام نہیں کرنا ہے. تو وہ جو میں نے آیت شروع کی تھی بس اس کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو, ہمارے جو احکام ہے نا جو ابھی میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے, ان سے تمہیں 2 چیزیں روکیں گی. ایک شیطان جو تمہیں برائی کو اچھائی کا لیبل لگائے گا, دوسری دنیا کی زیب و زینت اور چمک دھمک. تو وہ امریکہ میں پاکستان کی نسبت یہ چمک دھمک زیادہ ہے. تو ہمارے بگڑنے کا اندیشہ کم ہے, آپ کے بگڑنے کا اندیشہ بولو. ہمیں بات بات پہ وہاں اللہ خود بخود یاد آتا ہے. آئی بس ہم چلتے ہوئے جاتے ہیں, اچانک دیکھا ڈھکن لیس گٹر, فوراً کون یاد آئے گا؟ یہ ہمیں آتا ہے. آئی بات سمجھ؟ تو ہمیں بہت سی چیزیں خود بخود یاد آ رہی ہوتی ہیں. تو جو ابھی رمضان میں جو اللہ بتایا, بس زیادہ نہیں بات کرنی چاہیے جی, خون چھیننے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں, اللہ یاد آتا ہے, بات بات پہ اللہ یاد آتا ہے. آپ تو یہاں مزے کر رہے ہو, جتنی بجلی استعمال ہو رہی ہے صرف اتنا ہی بل آ رہا ہے. حیرت کی بات ہے یار, ہم تو یہ عجیب سا لگ رہا ہے. گیس بھی آ رہی ہے, ہم تو ٹرائی کرتے ہیں, جلا کے دیکھو آ رہی ہے اللہ کا شکر ادا کرو, نہیں آ رہی تو صبر کرو. ایک آدمی کی شادی ہو گئی کسی ایسی خاتون سے جو بیچاری بہت ہی بدصورت تھی. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی جنتی اور تو بھی جنتی, میں اس لیے جنتی کے صبر کرتا ہوں اور تو اس لیے جنتی کے شکر کرتی ہے. ایک آدمی تھا بڑا بدصورت نا, بہت بدصورت تھا. ایک شاعر گزرے, غالباً فرزدق تھا, ایک عربی شاعر, نام مجھے صحیح بھی ہو سکتا ہے مسٹیک کر رہا ہوں. تو اتنا بدصورت تھا, شاعر بہت بڑا تھا. تو ایک دن کیا ہوا, ایک تصویر کی دکان پہ ایک خاتون اس کو لے کر گئی اور کہا ایسا, اور یہ کہہ کے چلی گئی. وہ شاعر کھڑا ہوا ہے, وہ سمجھا کہ یہ لڑکی خاتون مجھے لفٹ کرا رہی ہیں, تو آج تک تو کسی نے لفٹ کرائی نہیں, یہ مجھے کہیں لفٹ کرا رہی ہے, کہیں ابا کے پاس لے کے جا رہی ہے کہ ابا یہ مجھے پسند آیا. تو خوش ہو گیا نا انسان. اپنی تھوڑی سی تعریف سن کے اس کو یقین بھی ہونا کہ یہ غلط ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی کی آنکھوں میں اعتراض تھا, یعنی بھینگا پن تھا نا, تو کسی لڑکی نے اس کو کہیں مذاق کیا ہوگا کہ تیری آنکھیں فلاں ہیرو جیسی ہیں, اتنی خوبصورت ہے. وہ خوش فہمی میں, حالانکہ پتہ ہے یار کیسی آنکھیں ہیں, لیکن خوش فہمی میں آ گیا نا. انسان اپنی جھوٹی تعریف سن کے بھی خوش ہوتا ہے. تو ایک دن اپنے دوست کے پاس گیا اور کہنے لگا یار
کہ سنیں میری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو جیسی ہیں, تو ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ. اس نے بہت غور سے, ہاں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں. تو اس نے جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تو کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی بھائی. ہیرو سے کہا. تو فرض اس شاعر کو لے گئی دکان میں, کہا اور ایسا, اور چلی گئی. وہ حیران کہ یار میں تو سمجھ رہا تھا کوئی شادی بیاہ کا سلسلہ چل رہا ہے. تو دکاندار سے پوچھا کیا کہہ کر گئی ہے. اس نے کہا بھائی یہ مجھے کہہ رہی تھی شیطان کی تصویر بنا دو. تو میں نے کہا میں نے تو شیطان دیکھا نہیں ہے, کس قسم کی. تو وہ آئیے کہی ایسا تو تمام دور نکل گئے. تو صبر کرنے والے کو اور شکر کرنے والے کو وہ دونوں کا کیا ہے, جنتی. تو ہماری جب لائٹ آتی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے, الحمدللہ پنکھا چل گیا, لائٹ آ گئی, شکر کرتے ہیں. جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم, صبر. آپ کے پاس تو نہ شکر کا آپشن نہ صبر کا, کیونکہ شکر جب ہوتا ہے جب نعمت چھنتی ہے نا, پھر ملتی ہے, چھنتی نہیں ہے. تو نہ گیس کا کھڈا ہی نہیں آ رہا, قبض ہو گیا مجھے 3 دن سے, حقیقت بتا رہا ہوں, قبض ہو گیا ہے. سفر کر رہے ہیں کھڈا ہی نہیں آ رہا کوئی. اب ہمیں ہمارے پراٹھے ہضم کرنے کا نا کھڈا سسٹم ہے ہمارے یہاں. تو میں اپنے ملک کا مذاق نہیں اڑا رہا, میں اپنے حکمرانوں کا مذاق اڑا رہا ہوں. دعا کرو ہمیں کوئی ایسے حق. ہمارا ملک بہت اچھا ہے, خدا کی قسم بہت اچھا ہے, لوگ بھی بہت اچھے ہیں, ہماری مینجمنٹ اچھی نہیں ہے. تو یہ آپ لوگ ہی تو ہیں جو انڈیا پاکستان سے آئے ہوئے اور ان ملکوں کو آباد کیا. اگر لوگوں میں صلاحیت نہ ہوتی تو یہاں کے کیسے کام کرتے ہیں. تو میں ایسے کوالیفائڈ لوگ مل رہے ہیں, کوئی انڈا موڑ سے آیا ہوا ہے, کوئی بفر زون سے آیا ہوا ہے, کوئی نازم آباد سے آیا ہوا ہے, کوئی چھانگا مانگا سے آیا ہوا ہے, کوئی لاہور سے, کوئی. میں حیران ہوتا ہوں یار, اتنے کوالیفائڈ, اتنے ایجوکیٹڈ لوگ. تو ملک تو بہت اچھا. بھائی دعا کرو کوئی ہمیں اچھی قیادت مل جائے, کوئی اچھی قیادت مل جائے. ہمارے پاس تو وسائل بہت زیادہ ہیں. تو آپ کو اللہ نے خوب عیش و عشرت زندگی دی ہے, تو آپ کے لیے آپ اللہ کو آسانی سے بھلائیں گے. سمجھ رہے ہو, کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اللہ یاد نہیں آتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہے تمہیں دنیا کی زندگی اللہ سے غافل کر دے گی. تو کائنڈلی آپ اپنا خیال رکھیں, اللہ سے تعلق کے لیے مسجد سے تعلق قائم کریں, نماز کی پابندی, اپنے گھر میں خواتین پردے کا ماحول پیدا کریں. یہاں خواتین نے بے پردگی کی تو آپ کی بچیاں اس سے ایک اسٹیپ آگے جائیں گی, یہ خوب سمجھ لیں. اتنا نہیں ہوں گی جتنی اماں تھی, وہ ایک اسٹیپ آگے, اور آگے اس کی اولاد 2 اسٹیپ آگے جائے گی. تو آپ نے ابھی سے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا, پردہ کرنا شروع کر دیا, ہو سکتا ہے آپ کی بچیاں کنٹرول ہو جائیں, آپ کے بچے کنٹرول ہو جائیں, یعنی ہم سب کے بچے انسان کے بچے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس میں جو خیر کی بات ہوئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مصحفوں کے لیے, سیلفیوں کے لیے پلیز نہ بڑھیں آپ لوگ, کیونکہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس میں, اور آرڈر پہ مسکرانا ہر ایک کیمرے کے سامنے بہت مشکل کام ہے.